بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر یار اپنی دن میں مست اچھلتا کودتا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی جانب بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی روز سے سردار امیر حمزہ کا خاص ایلچی بن کر ملک سبان گیا ہوا تھا۔ ان دنوں چونکہ سردار امیر حمزہ کی فوجوں اور طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے جادوگروں کے درمیان خوفناک جنگ ہو رہی تھی، افراسیاب نے بغیر کسی اطلاع کے رات کے وقت اچانک سردار امیر حمزہ کی فوج پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ سردار امیر حمزہ کے بہت سے جانباز ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ اس بار شہنشاہ افراسیاب نے پہلے سے کئی گنا بڑے جادوگروں کی فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا تھا، اس لیے سردار امیر حمزہ کو اپنے لیے مزید کمک کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ انہوں نے عمر یار کو اپنا خاص ایلچی بنا کر قریبی ملک سبان کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ وہ ان کی مدد کے لیے جلد سے جلد مسلح ہتھیاروں سے لیس تازہ دم اور بہادر سپاہیوں کی فوج بھیج دیں۔ ملک سبان کا بادشاہ ارباز سردار امیر حمزہ کا خیر خواہ تھا اور سردار امیر حمزہ نے بھی کئی بار اس کی مالی اور فوجی مدد بھی کی تھی، اس لیے وہ ان کی مدد سے کیسے انکار کر سکتا تھا۔ عمر یار جب اس کے پاس سردار امیر حمزہ کا پیغام لے کر پہنچا تو اس نے اسی وقت ایک بہت بڑی فوج کا دستہ سردار امیر حمزہ کی طرف روانہ کر دیا۔ فوج کے پاس اعلیٰ قسم کے جنگی ہتھیار تھے۔ فوج کو روانہ کر کے عمر یار اپنے ایک ذاتی کام کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ اب وہ اپنا کام نپٹا کر واپس آ رہا تھا۔ وہ چمٹاک پہاڑیوں کے ایک درے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر چٹان میں گڑی ہوئی سیاہ رنگ کی ایک بوتل پر پڑی تو وہ چونک کر اور ٹھٹک کر رک گیا اور حیرت بھری نظروں سے بوتل کو دیکھنے لگا۔ بوتل آدھی سے زیادہ چٹان میں گڑی ہوئی تھی۔ اس کا اوپر والا منہ چٹان سے باہر تھا جس پر ایک عجیب سی مہر لگی ہوئی تھی۔ مہر پر انسانی کھوپڑی اور اس کے نیچے ہڈیوں کا جادوگروں والا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ بوتل کی گردن لمبی تھی اور اس میں سے سفید رنگ کے جگنو سے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمر یار اس چٹان کے قریب آ گیا اور غور سے حیرت بھری نظروں سے اس عجیب و غریب بوتل کو دیکھنے لگا۔ وہ عموماً ان راستوں سے گزرتا رہتا تھا اور اس سے پہلے کبھی اس بوتل والی چٹان کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ چٹان کہاں سے آ گئی اور اس میں جادوگروں کی مہر والا خاص نشان کیوں بنا ہوا ہے اور یہ چٹان میں کیسے دنس گئی۔ اس کے علاوہ بوتل میں جگنو سے چمکتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو چٹان ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا دوسرا حصہ کافی فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اوہ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ چٹان پہاڑ پر سے گری ہے اور خاصی اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سالم بوتل ہی چٹان میں گڑی ہوئی تھی۔ چٹان ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا ایک حصہ باہر آ گیا۔ عمرو نے فوراً ہی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا، بوتل چونکہ پراسرار اور عجیب و غریب تھی، اس لیے عمر یار کے دل میں تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ وہ اسے چٹان سے نکالے اور اس کی مہر توڑ کر دیکھے کہ اس میں کیا ہے اور اسے چٹان میں کیوں کر بند کیا گیا تھا، لیکن اسے بوتل کے منہ پر لگی ہوئی کھوپڑی اور ہڈیوں والی مہر تذبذب میں ڈال رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی جادو بوتل نہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے کسی شیطان یا جادوگر کو پکڑ کر اس بوتل میں قید کر کے چٹان میں بند کر کے پہاڑوں پر پھینک دیا ہو تاکہ دنیا اس کے شر سے محفوظ رہے۔ لیکن اگر اس بوتل میں کوئی جادوگر یا شیطانی روح بند تھی تو اس پر شیطانی نشان کیوں بنایا گیا تھا؟ نیک بزرگ تو کم از کم ایسی مہریں نہیں لگا سکتے تھے۔ پھر اس بوتل میں کیا ہو سکتا ہے؟ عمر یار سوچتا چلا گیا۔ او نہیں، اس شیطانی نشان والے بوتل سے نہ جانے کیوں مجھے خوف سا آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے اور اپنی راہ پر ہو لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں جان بوجھ کر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ہونٹ بھینچ کر وہ بوتل کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر وہ 2 قدم چلنے کے بعد پھر رک گیا اور مڑ کر پریشانی کے عالم میں پھر بوتل کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کی توجہ بار بار بوتل کی جانب مبذول کرا رہی ہے۔ اصرار اور تجسس کی وجہ سے اس سے رہا نہ گیا اور وہ دوبارہ اس بوتل کے پاس پلٹ آیا۔ اس نے زنبیل سے خنجر دودی نکالا اور بوتل کے ارد گرد سے چٹان توڑنے لگا۔ ذرا سی محنت سے چٹان ٹوٹ گئی اور بوتل باہر آ گئی۔ عمرو نے بوتل کو پکڑ لیا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ جس قدر بوتل کی گردن لمبی تھی، اس قدر بوتل بھی بڑی اور لمبی تھی۔ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جیسے چمکدار جگنو بھرے ہوئے تھے۔ عمرو بوتل کو لے کر ایک سائے دار جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور بوتل کو اپنے سامنے رکھ کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ شیطانی مہر والی سیاہ بوتل کو یہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ بوتل کی مہر کو توڑ دے۔ وہ کافی دیر تک دل و دماغ کی شش و پنج میں الجھا رہا،
پھر اس نے تانگ آ کر دل کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس نے خنجر دودی کی نوک سے بوتل کی مہر توڑنے کے لیے بوتل کو گردن سے پکڑ لیا۔ اس نے جیسے ہی خنجر دودی کی نوک بوتل کی مہر پر رکھی، ایک ہلکا سا تڑاکا ہوا اور بوتل پر لگی ہوئی مہر ٹوٹ کر غائب ہو گئی اور بوتل کا منہ کھل گیا۔ عمرو نے بکھلا کر بوتل کو پرے پھینکا۔ بوتل زمین پر گرتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے ربڑ کی بنی ہوئی ہو۔ اس میں سے اچانک سیاہ رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اس میں سے تیز آواز کے ساتھ شرارے نکلنے لگے۔ اس میں سے اس قدر تیزی کے ساتھ شرارے نکل رہے تھے جیسے آتش بازی کا انار پھوٹ رہا ہو۔ عمرو یار بکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے بوتل سے نکلنے والے شراروں کو دیکھ رہا تھا جو بوتل کے ارد گرد فوارے کی شکل میں گر رہے تھے۔ اور پھر عمرو یار نے اپنی زندگی کا ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ زمین پر گرنے والے شرارے ایک دوسرے میں مل کر شعلوں کا روپ دھار رہے تھے، اور شعلہ جب ذرا بڑا ہوتا تو بوتل سے ہٹ کر زمین پر رینگتا ہوا دور ہٹ جاتا۔ اسی طرح شراروں سے شعلے بنتے رہے اور رینگتے ہوئے پرے ہٹتے چلے گئے۔ جب وہاں 10 بڑے بڑے شعلے بن گئے تو بوتل سے شرارے نکلنا بند ہو گئے، اور پھر اچانک 10 شعلے یک بارگی زور سے بڑھکے اور دوسرے لمحے شعلوں کی جگہ 10 انتہائی خوبصورت لڑکیاں نمودار ہوئیں جنہوں نے مختلف رنگوں کے نہایت خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ شعلوں کو یکدم لڑکیوں کا روپ دھارتا دیکھ کر عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی تھیں۔ لڑکیاں بے حد حسین تھیں۔ شکل و صورت اور لباس سے وہ کسی ملک کی شہزادیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ تھیں تو انسان، مگر ان سب کے پیر جیسے آگ کے بنے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے وجود سے آگ نکل رہی ہو۔ وہ عمرو یار کے سامنے ہاتھ باندھ کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے عمرو کی کنیزیں ہوں۔ شکشانہ کی شہزادیاں خواجہ عمرو یار کو اداب کرتی ہیں اور شکریہ ادا کرتی ہیں کہ آپ نے ہمیں جادوئی بوتل سے رہائی دلائی۔ ان لڑکیوں نے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ساتھ مؤدب ہو کر کہا، اور عمرو کا حیرت سے کھلا ہوا منہ اور کھل گیا۔ شکشانہ کی شہزادیاں؟ کیا تم سچ مچ شہزادیاں ہو؟ عمرو نے ان کی جانب آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، ہم سچ مچ کی شہزادیاں ہیں، اور 1000 سال سے ہم جادوئی بوتل میں بند تھیں۔ آج آپ نے ہمیں اس بوتل سے رہائی دلا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسی لیے ہم آج سے آپ کی کنیزیں ہیں۔ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم پورا کریں گی۔ ان میں سے ایک شہزادی جس نے سرخ لباس پہن رکھا تھا نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا کہا؟ تم سب 1000 سال سے اس بوتل میں قید تھی؟ عمرو نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، جی آقا عمرو، یہ سچ ہے، ہم واقعی جادوئی بوتل میں 1000 سال سے قید تھیں۔ اگر آج آپ ہمیں آزادی نہ دلاتے، نہ جانے ہمیں کب تک اس بوتل میں قید رہنا پڑتا، سرخ لباس والی شہزادی نے کہا، اور عمرو یار واقعی حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے تو اچانک ہی عجیب و غریب بوتل ایک چٹان میں پھنسی نظر آئی تھی جسے اس نے تجسس سے مجبور ہو کر چٹان سے نکال لیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جسے عام سی بوتل سمجھ رہا تھا 1000 سال پرانی تھی، اور اس میں کسی شکشانہ نامی ملک کی شہزادیاں قید تھیں۔ 1000 سال! اس قدر طویل عرصے سے شہزادیاں بوتل میں بند تھیں، اور اس وقت اس کے سامنے اس طرح حسین و جمیل اور نوجوان نظر آ رہی تھیں جیسے 15 سے 20 سال کے درمیان ان کی عمریں ہوں۔ او، تمہیں جادوئی بوتل میں کس نے قید کیا تھا اور کیوں قید کیا تھا؟ عمرو نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں کس نے اور کیوں قید کیا تھا اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں آقا۔ 1000 سال تک سیاہ جادوئی بوتل میں قید رہنے کی وجہ سے ہم سب کچھ بھول چکی ہیں، اسی سرخ لباس والی شہزادی نے جواب دیا۔ اوہ، تو پھر تم کیسے کہہ رہی ہو کہ تم شکشانہ کی شہزادیاں ہو؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ بس اتنا ہی یاد ہے کہ ہم شکشانہ کی شہزادیاں ہیں اور 1000 سال سے سیاہ جادوئی بوتل میں قید تھیں، اور ہمیں کچھ یاد نہیں، سرخ لباس والی لڑکی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اپنا نام بھی یاد ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ نام بھی کوئی بھولنے والی بات ہے آقا، میں سانگی شہزادی ہوں۔ یہ سبز لباس والی چکائی ہے، پیلے لباس والی شہزادی کایا ہے، اور نیلے لباس والی کا نام شہزادی ناسا ہے، سرخ لباس والی شہزادی نے کہا، اور دوسری شہزادیوں کے نام عمرو کو بتانے لگی۔ کیا تمہارا تعلق انسانی نسل سے ہے؟ میرا مطلب ہے تم سب آدم ذات ہو؟ عمرو نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ وہ ان کے آگ کے بنے ہوئے پیروں کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا۔ ہم ادھوری شہزادیاں ہیں آقا عمرو یار، سرخ لباس والی شہزادی سانگی نے کہا تو اس کا جواب سن کر عمرو ایک بار پھر چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ ادھوری شہزادیاں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آقا ہم آدم ذات بھی ہیں اور جن ذات بھی۔ ہمارا باپ ایک جن تھا جبکہ ہماری ماں ایک آدم ذات، اسی لیے ہم جن زادیاں بھی ہیں اور آدم ذات بھی، اس نے مسکرا کر جواب دیا، اور عمرو کچھ سمجھے اور نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ اب تم سب کیا کرو گی؟
میرا مطلب ہے کہ تم اس سیاہ بوتل کی قید سے 1000 سال بعد آزاد ہوئی ہو۔ ظاہر ہے تمہارے ماں باپ، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا ملک شکشانہ اب تک نیست و نبود ہو چکا ہوگا، ان کا شاید نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہو۔ پھر تم جاؤ گی کہاں اور کہاں رہو گی؟ امرو نے پوچھا۔ اسی وقت امرو اور شہزادیوں کے سامنے زمین پر ایک دھماکہ ہوا اور وہاں دھول کا غبار سا اٹھ کر تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دھول کے غبار نے ایک بہت بڑی اور انتہائی بوڑھی عورت کا روپ دھار لیا۔ اس نے اپنے جسم پر کالے رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو اس کے سر سے لے کر پیروں تک لٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئیں اور ناک بے حد لمبی اور طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخن بھی بے حد بڑے بڑے تھے۔ وہ شکل و صورت سے کوئی بھیانک بدروح دکھائی دے رہی تھی۔ اس خوفناک شکل والی بدروح کو دیکھ کر عمر و یار یکبارگی خوف سے لرز کر رہ گیا، جبکہ اسے وہاں نمودار ہوتا دیکھ کر بوتل سے نکلنے والی شہزادیوں کے چہرے پر بے پناہ خوشی اور جوش ابھر آیا تھا۔ او عظیم شخشانہ آ گئی، عظیم شخشانہ آ گئی۔ شہزادیاں عظیم شخشانہ کو جھک کر ادب کرتی ہیں، شہزادیوں نے بدصورت بڑھیا کی جانب دیکھتے ہوئے جوش بھرے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر وہ واقعی سے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر عمر و یار تو حیرت زدہ رہ گیا، جبکہ بدصورت بڑھیا کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم ان سے پوچھ رہے تھے نا عمر و یار کہ وہ اب کہاں جائیں گی اور کہاں رہیں گی، تو سنو، یہ میری بچیاں ہیں، یہ میرے ساتھ جائیں گی اور میرے ساتھ رہیں گی۔ تم نے ان کو سیاہ جادوئی بوتل سے نکال کر ان پر ہی نہیں مجھ پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے میں بھی شہزادیوں کی طرح تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ میں تم سے اور تمہاری عادتوں سے اچھی طرح سے واقف ہوں عمر و یار۔ تم نے میری بچیوں کو چھڑوایا ہے، اس لیے میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گی۔ مکروہ شکل والی بڑھیا نے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر و یار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے احساس ہوا جیسے اس کے ہونٹ آپس میں جڑ گئے ہوں۔ یہی نہیں، اسے یک لخت اپنا سارا جسم بے حس و حرکت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پر یک لخت بے پناہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ہلنے جلنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ مکروہ شکل والی بڑھیا اس کی جانب شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں عظیم شخشانہ، عمرو ہمارا محسن ہے، آج ہم اس کی وجہ سے ہی آزاد تمہارے سامنے موجود ہیں، ورنہ نہ جانے ہمیں کب تک سیاہ جادوئی بوتل میں قید رہنا پڑتا۔ ہم اس کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی ہیں عظیم شخشانہ، ہمیں اجازت دو کہ ہم کچھ عرصہ اس کی خدمت کر سکیں اور اس کا ہر حکم بجا لائیں۔ سرخ لباس والی شہزادی سانگی نے کہا۔ نہیں میری بچیوں، عمر و یار کی خدمت میں جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا احسان ابھی اتار دیتی ہوں۔ یہ دولت اور بڑے بڑے خزانوں کا رسیہ ہے، دولت اور خزانوں کے حصول کے لیے بڑے بڑے اور طاقتور جادوگروں اور جادوگرنیوں سے ٹکرا کر اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا رہتا ہے، مگر میں آج اس کی جان جوکھوں میں ڈالے بغیر اسے اتنا بڑا خزانہ انعام میں دوں گی جسے دیکھنا تو ایک طرف اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بڑھیا نے بھیانک پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زور سے گردش دے کر عمرو کے سامنے جھٹکے تو اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور عمرو یار کے ارد گرد ایک بہت بڑے اور عظیم خزانے کا ڈھیر سا لگتا چلا گیا۔ خزانے میں چمکتے ہوئے ہیرے بھی تھے، بیش قیمتی موتی بھی اور سونے کے زیورات بھی۔ واقعی عمرو یار کے سامنے اس بڑھیا نے خزانے کا جو ڈھیر لگایا تھا وہ عمرو یار کی زنبیل میں موجود سینکڑوں خزانوں سے بھی بڑا تھا، جسے دیکھ کر بے حرکت کھڑے عمرو یار کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ آؤ میری شہزادیوں، ہم نے عمرو یار کو اس کی توقع سے بڑا انعام دے دیا ہے، ہم یہاں سے چلتی ہیں، عمرو یار ہمارے جانے کے بعد خود ہی اس خزانے کو اٹھاتا رہے گا۔ خوفناک بڑھیا نے شہزادیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو حکم عظیم شخشانہ، ان سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اسی وقت بڑھیا نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس انداز میں انہیں ہلایا جیسے مکھیاں اڑا رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ ہلتے ہی 10 کی 10 شہزادیاں وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادیوں کے غائب ہوتے ہی بدصورت بڑھیا بے حرکت کھڑے عمرو کی جانب بڑھی اور اس کی جانب تمسخانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑا اور جس طرح چکراتے ہوئے دھول کے غبار سے آئی تھی اسی طرح دھول بن کر تیزی سے نیچے بیٹھتی چلی گئی اور پھر وہ دھول بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی بدصورت بڑھیا غائب ہوئی اسی لمحے عمرو یار کے بے حرکت جسم میں جان پڑ گئی۔ جیسے اس کے جسم میں جان پڑی اس کے منہ سے بھی اختیار خوشی کے نعرے چیخ نکلی۔ اس کے سامنے اتنے بڑے اور عظیم الشان خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو وہ خوشی سے کیوں نہ چلاتا۔ خوشی کے مارے وہ 10 حیرت انگیز اور پر اسرار شہزادیوں اور اس بدصورت مکروہ چہرے والی بڑھیا کو بھی بھول گیا تھا۔ وہ تیزی سے خزانے کے ڈھیر کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خزانے کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر کوئی چیز اٹھاتا، اچانک خزانے کے ڈھیر پر ایک بہت بڑا شعلہ سا چمکا اور سارے کا سارا خزانہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں راکھ کا ڈھیر بنتا چلا گیا اور عمرو یار اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ مارے حیرت اور خوف سے بگڑتا چلا گیا۔
اچانک وہاں ایک بار پھر زوردار کڑاکا ہوا اور آسمان سے جیسے سفید رنگ کی بجلی کی لہریں سی آ کر عین عمرو کے سامنے زمین پر گریں۔ دوسرے لمحے بجلی کی لہریں ایک انسان کا روپ دھارتی چلی گئیں اور عمرو یار اس انسان کو دیکھ کر حیرت اور خوف سے بری طرح سے اچھل پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ افراسیاب، تم تلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب ہی ہونا؟ عمرو یار نے اپنے سامنے نمودار ہونے والے شخص کو دیکھ کر اور اسے پہچانتے ہوئے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ افراسیاب؟ کون افراسیاب؟ میں افراسیاب نہیں ہوں، میرا نام ساجک جادوگر ہے، آنے والے شخص نے جواب دیا اور عمرو یار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ساجک جادوگر؟ اوہ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری شکل، تمہارا قد کاٹ اور تمہاری آنکھیں تلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب جیسی ہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم شہنشاہ افراسیاب نہیں ساجک جادوگر ہو۔ عمرو نے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ او تو تم شہنشاہ جادوگراں افراسیاب کی بات کر رہے ہو، جس کی ان دنوں کسی سردار امیر حمزہ کی فوج کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے؟ نہیں عمرو یار، میں وہ افراسیاب نہیں ہوں، میری شکل واقعی اس سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ بہت سے جادوگر مجھے شہنشاہ افراسیاب کا جڑواں بھائی ہی سمجھتے ہیں، لیکن شہنشاہ افراسیاب سے میرا دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں۔ میں تو جادوئی بادلوں میں رہنے والے جادوگروں کا شہنشاہ ہوں، اور ان بادلوں میں رہنے والے جادوگروں کے ساتھ رہتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا، اور عمرو حیران رہ گیا کیونکہ اس جادوگر کا ناک نقشہ بالکل افراسیاب جیسا تھا، صرف اس کی آواز بلغم زدہ اور عجیب سی تھی، جبکہ افراسیاب کی آواز کافی روب دار اور کرخت تھی۔ عمرو یار کو ابھی تک اس جادوگر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے افراسیاب ہی سمجھ رہا تھا اور اس الجھن میں تھا کہ افراسیاب جان بوجھ کر اس کے سامنے آواز بدل کر بات کر رہا ہے، وہ اس سے ضرور کوئی نقصان پہنچانے آیا ہے۔ اس نے احتیاط کے پیش نظر جلدی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور نہایت پھرتی سے اپنے جسم پر اوڑھ لی۔ جیسے اس نے سلیمانی چادر اوڑھی، وہ اچانک جادوگر کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسے اس طرح اچانک ایک چادر اوڑھ کر غائب ہوتا دیکھ کر ساجک جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، عمرو یار کہاں غائب ہو گیا؟ عمرو یار، عمرو یار، میرے سامنے آؤ عمرو یار، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو تمہاری مدد لینے آیا ہوں، مجھے تمہارے پاس سامری جادوگر نے بھیجا ہے۔ عمرو یار، عمرو یار، ساجک جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے اور بکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو یار حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں ساجک جادوگر کا انداز سچا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سلیمانی چادر اوڑھ کر قدرے آگے آ کر اس جادوگر کے دونوں کانوں کو غور سے دیکھا، لیکن اس جادوگر کے دونوں کان سلامت تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی افراسیاب جادوگر نہیں تھا، کیونکہ افراسیاب جادوگر کے دونوں کانوں کی لوئیں ایک خاص انداز میں مڑی ہوئی تھیں، جو اس کی خاص پہچان تھی۔ بیس بدلنے کے باوجود وہ کسی بھی طرح اپنی اس نشانی کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ عمرو یار ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اس جادوگر کے سامنے آئے یا نہ آئے کہ اچانک ایک بار پھر زوردار کڑاکا ہوا اور اچانک وہاں ایک اور خوفناک شکل والا جادوگر نمودار ہوا۔ وہ بے حد بوڑھا تھا اور اس کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی۔ او جابوک جادوگر، تم پہاڑی جادوگروں کے بڑے سردار ہو نا؟ اسے نمودار ہوتا دیکھ کر ساجک جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ عمرو بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں پہاڑی جادوگروں کا سردار جابوک جادوگر ہوں، اور تم جادوئی بادلوں کے جادوگروں کے شہنشاہ ہو نا؟ تمہارا نام، ہاں تمہارا نام ساجک جادوگر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دوسرے جادوگر نے ساجک جادوگر سے پوچھا۔ میں بادل شہزادی سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہوں، سنا ہے وہ پھر سے اپنے بادلوں کی دنیا میں واپس آ رہی ہے، وہ میری جان کی دشمن ہے۔ سامری پتلے نے مجھے ان سے بچنے کے لیے کہا کہ میں عمرو یار کی جا کر مدد لوں، اس شہزادی سے اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہ عمرو یار ہی ہے۔ سامری پتلے نے مجھے اس کی شکل ایک پتلے میں دکھائی تھی، میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل عمرو یار کو یہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی پریشانی بتاتا، وہ اچانک اپنے جسم پر کوئی چادر سی لپیٹ کر غائب ہو گیا۔ ساجک جادوگر نے کہا۔ او تو تمہارے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ تمہاری بادلوں کی شہزادی واپس آ رہی ہے۔ میں بھی سامری پتلے کے حکم سے ہی پہاڑ شہزادی سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ میں امیر حمزہ کے خاص درباری خواجہ عمرو یار کے پاس چلا جاؤں۔ اس دنیا میں واحد وہی انسان ہے جو مجھے میری دشمن پہاڑی شہزادی سے بچا سکتا ہے۔ مجھے بھی اس کی یہیں کہیں سے بو آ رہی ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں، اس نے کہا۔ ان کی عجیب و غریب باتیں سن کر عمرو یار چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ کون سی بادل شہزادی اور پہاڑ شہزادی ہے جو ان بڑے طاقتور اور سردار جادوگروں کی جان کی دشمن ہو رہی ہے، اور وہ ان سے خوف زدہ ہو کر عمرو یار سے مدد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں یکے بعد دیگرے دو جماکے ہوئے اور وہاں دو اور جادوگر آنمودار ہوئے، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک جنگل کے جادوگر کا سردار تھا جو کسی جنگل شہزادی کے خوف سے سامری پتلے کے کہنے پر عمرو یار سے پناہ لینے آیا تھا،
اور دوسرا صحرائی جادوگروں کا سردار جادوگر تھا۔ ظاہر ہے وہ صحرائی شہزادی سے بچنے کے لیے امرو کی تلاش میں آیا تھا۔ ان کے آنے کے بعد وہاں یکے بعد دیگرے مسلسل جماکے ہو رہے تھے اور جادوگروں کے سردار نمودار ہو رہے تھے۔ کوئی دریاؤں کا جادوگر تھا، کوئی زمینی اور کوئی سیاہ غاروں کا رہنے والا تھا۔ اسی طرح ایک جادوگر جس کا نام ناشاک جادوگر تھا، آگ جادوگروں کا سردار تھا، وہ بھی سامری پتلے کے حکم سے آگ شہزادی سے بچنے کے لیے امرو یار کی مدد لینے آیا تھا۔ سب سے آخر میں آنے والے جادوگر کا نام ساڑکو جادوگر تھا۔ وہ سمندر سے نکل کر سامری پتلے کے کہنے پر سمندری شہزادی سے بچنے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ اس طرح وہاں آنے والے جادوگر سرداروں کی تعداد 9 ہو گئی تھی۔ وہ سب ایک جیسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ ان سب سرداروں کو سامری پتلے نے ان کے علاقوں سے ان کی جان کی دشمن شہزادیوں سے بچانے کے لیے امرو یار کے پاس بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان سب کو دشمن شہزادیوں سے اگر کوئی بچا سکتا تھا تو وہ امرو یار ہی تھا۔ امرو یار غیبی حالت میں ان کے قریب موجود غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، مگر اسے صحیح طور پر ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اسی لیے وہ الجھ سا گیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں یہ سب ان شہزادیوں کی بات تو نہیں کر رہے جنہیں اس نے سیاہ جادوئی بوتل سے آزاد کروایا تھا، جو خود کو شکشانہ کی شہزادیاں بتا رہی تھیں اور انہیں شکشانہ نامی ہی کوئی بڑی چڑیل اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اگر وہی شہزادیاں تھیں تو امرو یار کے خیال کے مطابق یہاں 10 جادوگروں کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ شہزادیوں کی تعداد 10 تھی، جبکہ یہاں اسے 9 جادوگر نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ واقعی شکشانہ کی شہزادیوں سے خوف زدہ تھے تو پھر کیا 10واں جادوگر بھی وہاں آنے والا ہے؟ وہ جادوگر کون تھا؟ بادل، پہاڑ، جنگل، صحرا، دریا، زمینی اور سمندری دلدل کے جادوگر سردار، سیاہ گاروں اور آگ جادوگروں کا سردار بھی وہاں آ گیا تھا۔ تو کیا 10واں جادوگر تلسم ہوشربا کا سردار یعنی شہنشاہ افراسیاب تھا؟ یہ سوچ کر امرو یار بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اگر واقعی وہاں آنے والا 10واں جادوگر افراسیاب تھا تو امرو یار سوچ رہا تھا کہ وہ اس بار اسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ اگر واقعی وہ کسی شہزادی کے خوف سے اس کے پاس پناہ لینے آیا تو وہ ان سے گن گن کر بدلے لے گا، جو اس کو ہلاک کرنے کے لیے ہر وقت اس کے پیچھے کسی نہ کسی جادوگر کو لگائے رکھتا تھا۔ امرو کو چونکہ ابھی اصل حقیقت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور اس کے خیال کے مطابق اس کے سامنے 10واں جادوگر ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ان سردار جادوگروں کے سامنے آنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی وہاں 10واں جادوگر آئے گا، چاہے وہ افراسیاب ہو یا کوئی اور، تو وہ ان کے سامنے آ جائے گا اور پھر ان سے اصل حقیقت معلوم کر لے گا۔ مگر جب 10ویں جادوگر کے وہاں آنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو امرو یار مایوس ہو گیا۔ تنگ آ کر اس نے جادوگروں کے سامنے آنے کا فیصلہ ہی کر لیا، جو اس جگہ پر موجود مسلسل اس کا انتظار کر رہے تھے، جیسے انہیں یقین ہو کہ امرو یار ان کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ امرو یار ان کے سامنے ظاہر ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ ان سے پوچھنے کے بجائے وہ کیوں نہ ساری حقیقت سنہری تختی سے پوچھ لے۔ اس طرح ایک تو اس سے ان جادوگروں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا، دوسرا اسے کسی کی ہر بات کا آسانی سے جواب مل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور سردار جادوگروں کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف چل دیا، تاکہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ کر سنہری تختی سے اصل حقیقت پوچھ سکے، اور اسی اثنا میں شاید وہاں 10واں جادوگر بھی آ جائے۔ اور امرو دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ آنے والا تلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب ہو۔ آخر یہ دشمن شہزادیاں کون ہیں اور بلا وجہ ہماری جان کی دشمن کیوں ہو رہی ہیں، اور سامنے پتلے ہمیں ان شہزادیوں سے بچنے کے لیے ایک عام انسان امرو یار کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ ہم سب اتنے بڑے بڑے اور طاقتور جادوگر ہیں کہ ہمارے سامنے جناتی مخلوق بھی نہیں ٹھہر سکتی، پھر سامری پتلے دشمن شہزادیوں کا خوف کیوں دلا رہے ہیں؟ اور پھر ان کا خیال ہے کہ ہم اپنی جادوئی طاقتوں سے ان شہزادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر ایک عام انسان جو جادوگر بھی نہیں ہے ہمیں ان شہزادیوں سے کیسے بچا سکتا ہے؟ سامری پتلے کا کہنا ہے کہ یہ بھی کہ ان شہزادیوں کو اسی امرو یار نامی شخص نے کسی سیاہ جادوئی بوتل کی قید سے آزاد کیا ہے، اور وہی ان خوفناک شہزادیوں کو دوبارہ اس بوتل میں قید کر کے ہمیشہ کے لیے کہیں گم کر سکتا ہے، کیونکہ ان خوفناک شہزادیوں کو نہ ہی کوئی ہلاک کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح فنا ہو سکتی ہیں۔ سامری پتلے کے کہنے کے مطابق ان شہزادیوں نے کبھی نہ مرنے والی امرت پی رکھی ہے۔ پہاڑ جادوگر سردار جابوک نے اپنے موجود دوسرے 8 جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سب کے سب امرو کے انتظار میں وہیں کھڑے تھے، اور پھر حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ وہ 10 جادوگر سرداروں کی ہی دشمن ہے۔ آخر کیوں؟ ہم سب کسی شہزادی کو جانتے ہی نہیں، وہ ہماری دشمن کیوں ہے؟ دریائی جادوگر اجوٹا نے کہا، یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب میں نے سامری پتلے سے کہا کہ میں پتال آگ کی ساری طاقت اکٹھی کر کے ان شہزادیوں کو جا کر راکھ کر دوں گا،
تو سامری پتلے نے مجھے بھی یہی کہا کہ ان شہزادیوں کو مارنا تمہارے بس کی بات نہیں، میں انہیں کسی صورت میں بھی نہیں مار سکتا، جبکہ وہ یعنی آگ شہزادی چاہے تو مجھے ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ آگ جادوگر سردار نشاگ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ عمرو یار میری مدد یوں ہی نہیں کرے گا، اس سے پناہ لینے کے لیے مجھے اس کی منت سماجت کرنا ہوگی، یہاں تک کہ مجھے اپنا سارا خزانہ لا کر اسے دینا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ مجھے صحرائی دشمن شہزادی سے بچائے گا۔ صحرائی جادوگر سردار زگورنا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسے ہی مجھے کہا گیا ہے، اور میرا خیال ہے سبھی جادوگروں کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ جنگل جادوگر سردار جکال نے کہا، اور سب سر ہلانے لگے جیسے اس کے خیال کی تاکید کر رہے ہوں۔ جو کچھ بھی ہے، بہرحال ہمیں سامری پتلوں نے حکم دیا ہے، اسی لیے ہم سب ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم وقتی طور پر عمرو یار نامی شخص کو اپنی تمام دولت دے کر اس کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ جب وہ دشمن شہزادیوں کو ہلاک کر دے گا تو ہم عمرو یار سے آسانی سے نپٹ لیں گے اور اس سے اپنے اپنے خزانے واپس لے لیں گے۔ وہ عام سا انسان ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ زمینی سردار جادوگر جس کا نام زگورا جادوگر تھا نے کہا، اور اس کی بات سن کر سب اس سے متفق ہو کر سر ہلانے لگے۔ لیکن ہمیں ان شہزادیوں کے بارے میں تو کچھ معلوم ہونا چاہیے، آخر وہ ہے کون اور ہماری دشمن کیوں ہیں؟ ساڑکو جادوگر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں ہمیں زباق جادوگر ہی بتا سکتا ہے، جو ویران کھنڈروں کے اسیب جادوگروں کا بڑا سردار ہے۔ سامری پتلے نے بتایا کہ دشمن شہزادیوں کے بارے میں اصل حقیقت صرف اسی کو معلوم ہے، اس کی عمر بھی ہم سب جادوگروں سے زیادہ ہے اور وہ ہم سب سے بڑا بھی ہے۔ ساسک جادوگر نے کہا، جو سیاہ غاروں کے جادوگروں کا سردار تھا۔ او لیکن وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ کیا 10ویں شہزادی یعنی اسیب شہزادی کی اس سے کوئی دشمنی نہیں؟ اور سامری پتلے نے اسے عمرو کی پناہ میں جانے کے لیے نہیں کہا؟ زگونا جادوگر نے کہا۔ اسی وقت تیز ہوا چلنے لگی، وہ سب بری طرح سے چونک اٹھے۔ اسی لمحے ایک بہت بڑا انسانی ہیولا اڑتا ہوا وہاں آ گیا اور ان جادوگروں کے سامنے آ کر تیزی سے ٹکرانے لگا۔ سب جادوگر غور سے اس بگولے کی جانب دیکھ رہے تھے جس میں سے ایک نہایت بڑے جادوگر کے خد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ بگولا آہستہ آہستہ گھومتا ہوا رک گیا اور وہاں واقعی ایک نہایت ضعیف اور ان سب سے بڑا جادوگر کھڑا تھا، جس کی کمر بے انتہا جھکی ہوئی تھی جیسے وہ رکوع کے بل جھک کر کھڑا ہو۔ اس کے سر کے بال، داڑھی، مونچھیں حتیٰ کہ بومیں تک برف کی طرح سفید نظر آ رہی تھیں، اور اس کا سیاہ اور بھیانک چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا جو گوشت کی شکل میں لٹک کر اس کی گردن تک آ رہا تھا۔ یہ بڑا زباق جادوگر تھا جو ان تمام جادوگروں سے بڑا سردار تھا اور اسیب جادوگروں کا سب سے بڑا اور طاقتور سردار تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سب اس کے سامنے جھک گئی اور اسے نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے لگیں۔ اچھا تو تمہیں بھی سامری پتلوں نے دشمن شہزادیوں کے خوف سے عمرو یار کی پناہ لینے کے لیے بھیج دیا ہے؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں بڑے سردار، سامری پتلے نہیں چاہتے کہ ہم دشمن شہزادیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوں۔ انہوں نے ہمیں عمرو یار کی پناہ میں جانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ دشمن شہزادیاں ہماری بجائے عمرو یار نامی شخص کی دشمن بن جائیں اور عمرو یار ان کا دشمن بن جائے۔ عمرو یار نے ہی ان شہزادیوں کو کسی سیاہ جادوئی بوتل سے رہائی دلائی ہے اور اب وہی ان سب کو واپس اسی بوتل میں قید کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس موجود کسی کراماتی چیز میں گم کر سکتا ہے۔ مگر دشمن شہزادیاں کون ہیں؟ وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتی ہیں؟ وہ ہمارے ہاتھوں ہلاک کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور عمرو یار جو جادوگری کی اجت سے بھی واقف نہیں ہے، وہ کیوں کر ہمیں پناہ دے کر ان شہزادیوں سے بچا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اتنے بڑے جادوگر سردار ان خوفناک شہزادیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو عمرو یار ان کو کس طرح سے دوبارہ اسی بوتل میں بند کرے گا جس میں سے اس نے انہیں رہائی دلائی تھی؟ ساڑگو جادوگر اس کی طرف دیکھ کر کہتا چلا گیا، میں جانتا ہوں تم سب یہاں عمرو یار کے ساتھ ساتھ میری آمد کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ سامری پتلوں نے یقیناً تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں ان شہزادیوں کے بارے میں ساری حقیقت جانتا ہوں اور میں ہی وہ بڑا جادوگر ہوں جس کی وجہ سے وہ سب شہزادیاں تمہاری اور میری جان کی دشمن ہو رہی ہیں، اس نے کہا، اور وہ سب اس کی بات سن کر چونک اٹھے۔ سنو، تم جنہیں دشمن شہزادیاں کہہ رہے ہو وہ اصل میں سیاہ پتال کی بدروہیں ہیں اور بدروہوں کی ملکہ شکشانہ کی بیٹیاں، زباق جادوگر نے کہا، اور وہ سب اس بری طرح سے اچھل پڑے جیسے انہوں نے زباق جادوگر کے منہ سے اپنی موت کا نام سن لیا ہو۔ سیاہ پتال کی بدروہیں، ملکہ شکشانہ کی بیٹیاں، ان سب کے منہ سے بیک وقت خوف بھری آواز میں نکلا۔ سیاہ پتال اور ملکہ شکشانہ کا نام سن کر ان کے چہروں پر واقعی موت کی زردی پھیل گئی تھی اور وہ یوں کانپ اٹھے تھے جیسے سرد لہریں ان کے پورے جسم میں سرید کر گئی ہوں۔ زباق جادوگر ان کی حالت دیکھ کر مسکرا دیا اور وہ انہیں سیاہ پتال کی بدرو دشمن شہزادیوں اور ملکہ شکشانہ کے بارے میں تفصیل بتانے لگا، جسے سنتے ہی ان سب کے چہرے تاریک سے تاریک تر ہو گئے۔ عمرو یار اس جگہ جہاں 9 جادوگر موجود تھے سے ہٹ کر کافی دور ایک صاف ستھری قدرتی غار میں آ گیا۔ وہاں اچھی خاصی روشنی تھی
امورو ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شکشانہ کی شہزادیاں کون ہیں؟ انہیں سیاہ جادوئی بوتل میں قید کر کے چٹان میں کس نے بند کیا تھا؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ وہ اس سیاہ جادوئی بوتل میں 1000 سے بند تھیں؟ اس کے علاوہ بتایا جائے کہ تمام سردار جادوگر اصل میں کون ہیں اور وہ کن شہزادیوں سے بچنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ امرو یار نے سنہری تختی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی لمحے تختی پر حروف ابھر آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ امرو یار نے چٹان میں گڑی ہوئی سیاہ جادوئی بوتل سے جن لڑکیوں کو آزاد کروایا تھا وہ اصل میں سیاہ پتال کی بدروح ہیں، زندہ بدروح ہیں۔ تختی پر الفاظ ابھرے اور امرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ بدروحیں؟ زندہ بدروحیں؟ کیا مطلب؟ بدروحیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ بوتل سے نکلنے والی لڑکیاں واقعی بہت خوبصورت تھیں اور سنہری تختی کہہ رہی تھی کہ وہ سیاہ پتال کی بدروحیں ہیں۔ یہ بات امرو یار کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ بدروحیں اس قدر خوبصورت اور حسین ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ حیران ہو رہا تھا۔ امرو یار کو جب تک پوری تفصیل نہیں بتائی جائے گی اس وقت تک اسے حقیقت سے واقفیت نہیں ہوگی۔ تختی پر نئے الفاظ ابھر آئے۔ او ٹھیک ہے، مجھے ساری تفصیل بتائی جائے، امرو نے سر ہلا کر کہا، اور پھر تختی پر الفاظ بننے اور پھر مٹنے شروع ہو گئے۔ آج سے 1500 سال پہلے سیاہ پتال کی بدروحوں کی ملکہ شکشانہ نے سحر محل میں موجود کالے شیطان کے سب سے بڑے بت کی کئی سو سال تک پوجا کرتے رہنے کے بعد اپنی 10 بیٹیوں کے مستقبل کے لیے اس بت کے بڑے پجاری سے سیاہ ہڈی کی شکل میں ایک بہت بڑا جادو حاصل کر لیا تھا۔ سیاہ جادو ہڈی کی مدد سے ملکہ شکشانہ اپنی تمام بیٹیوں کی پوری دنیا پر حکومت کرانا چاہتی تھی۔ اسے بڑے پجاری نے حکم دیا تھا کہ وہ پہلے ان شہزادیوں کو دنیا کے 10 بڑے جادوگروں کا حاکم بنائے، جن میں کوئی آگ جادوگر تھا، کوئی پہاڑی جادوگر، کوئی سمندری جادوگر اور کوئی بادل جادوگر تھا۔ اس طرح ان 10 جادوگروں کے 10 بڑے بڑے قبیلے تھے جن پر 10 طاقتور جادوگر سردار بن کر حکم چلاتے تھے۔ وہ 10 کے 10 جادوگر اصل میں بھائی تھے، مگر انہیں چونکہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا تھا، اس لیے سب سے بڑے جادوگر، جس کا نام زباگ جادوگر تھا، اس کے علاوہ کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ بہرحال کالے شیطان کے پجاری کے مطابق شکشانہ ملکہ اپنے 10 بیٹیوں کو ان جادوگروں کی جگہ سردارنیاں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے ان جادوگروں کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کی سرداریوں سے سبکدوش ہو جائیں، کیونکہ اب ان تمام جادوگر قبیلوں کی سردارنیاں اس کی بیٹیاں بنیں گی۔ اس نے اس بات کے کالے شیطان کے بڑے پجاری سے اجازت لے لی اور کالے شیطان کے بڑے پجاری نے اسے سب سے طاقتور جادو کالی ہڈی دے دی۔ اس کا پیغام سن کر ان جادوگروں کو ملکہ شکشانہ پر بے حد غصہ آیا کہ وہ صدیوں سے اپنے اپنے قبیلوں کے جادوگروں کی سرداریاں کر رہے ہیں، پھر اچانک اپنی سرداریوں کو چھوڑ کر اس بدروحوں کو کیسے سردارنیاں بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے ملکہ شکشانہ اور کالے شیطان کے پجاری کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر ملکہ شکشانہ نے طیش میں آ کر پتال کی تمام بدروحوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ جادوگروں کے تمام قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ جادوگروں اور بدروحوں کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ ملکہ شکشانہ کے پاس چونکہ کالے شیطان کا سب سے بڑا جادو کالی ہڈی تھا، اس لیے جادوگروں کے مقابلے میں اس کا پلہ زیادہ بھاری تھا، جس کی وجہ سے جادوگروں کا زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ بدروحوں کے ہاتھوں سینکڑوں ہزاروں جادوگر مارے جا رہے تھے اور انہیں بدروحوں کے مقابلے میں ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے 10 جادوگر بے حد پریشان تھے۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ سب ان بدروحوں سے کیسے نجات حاصل کریں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ملکہ شکشانہ کی بدروحیں ان کو عبرتناک شکست دیں گی اور ان سب کو ہلاک کر کے ملکہ شکشانہ ان کے قبیلوں پر اپنی بیٹیوں کو سردارنیاں بنا دے گی، جو انہیں کسی بھی صورت میں منظور نہ تھا۔ صلاح و مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے سامری جادوگر کے پاس جانے کا بڑا فیصلہ کیا، کیونکہ سامری جادوگر جادوگروں کا ہمدرد تھا اور سحر محل کے تمام جادو جانتا تھا۔ ان جادوگروں کا سب سے بڑا بھائی زباگ جادوگر ان سب کو لے کر سامری جادوگر کے محبت میں چلا گیا۔ سامری جادوگر چونکہ جادوگروں کا ہمدرد تھا، اس لیے اس نے ان جادوگروں پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ملکہ شکشانہ اور اس کی بدروحوں کو تو روک دے گا، لیکن شکشانہ ملکہ کی بیٹیوں کو کالے شیطان کے پجاری نے امرت جاں پلا دیا ہے اور بے پناہ طاقتیں دے دی ہیں، اس لیے وہ کسی بھی طرح ان کو ہلاک کر نہیں سکتا اور نہ ان سے طاقتیں چھین سکتا ہے۔ البتہ ان شہزادیوں کو قید کر کے ایسی جگہ غائب کر سکتا ہے جہاں سے نہ وہ خود واپس آ سکیں گی اور نہ کوئی جادوگر انہیں آزاد کرا سکے گا۔ سامری جادوگر نے ان سے کہا کہ بدروح شہزادیوں کو صرف سیاہ جادوئی بوتل میں قید کیا جا سکتا ہے۔ سیاہ جادوئی بوتل میں، جس میں کالے شیطان کا پہلا پجاری شراب پیتا ہے، اگر کسی طرح کالے شیطان کے پجاری کی شراب والی سیاہ جادوئی بوتل حاصل کر لی جائے تو اس پر ایک خاص عمل کر کے ان 10 شہزادیوں کو اس میں قید کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلے پجاری کی سیاہ بوتل کہاں تھی، یہ سامری جادوگر بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق
پہلے پجاری تک پہنچنا اور اس کی سیاہ جادوئی بوتل حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، مگر زباق جادوگر نے نہایت چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنے تمام بھائیوں سے ان کے بڑے جادو لے لیے اور پھر وہ پہلے پجاری اور اس کی سیاہ جادوئی بوتل کی تلاش میں نکل گیا۔ سینکڑوں خوفناک مراحل اور موت کی سرحدیں عبور کرتا ہوا آخرکار وہ پہلے پجاری تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے پجاری کو جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اور مرنے کے قریب تھا، اس سے سیاہ جادوئی بوتل حاصل کر لی۔ جادوئی بوتل حاصل کر کے وہ دوبارہ سامری جادوگر کے پاس آ گیا اور سامری جادوگر کے کہنے کے مطابق اس نے سیاہ جادوئی بوتل میں اپنے اور اپنے بھائیوں کے خون کے ساتھ ساتھ قطرے ڈال دیے اور انہیں لے کر سیاہ پتال میں چلا گیا۔ اس نے سامری جادوگر کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ان 10 شہزادیوں کو اس بوتل میں قید کر دیا اور اس بوتل کے منہ پر سامری مہر لگا دی۔ پھر ایک کھوکھلی چٹان میں سوراخ کر کے بوتل کو اس کے اندر ڈال دیا اور اس چٹان کو بڑے پہاڑوں کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے 9 جادوگر بھائیوں کے جادو کی طاقتوں سے سیاہ پتال کی بدروحوں اور ملکہ شخشانہ کو بھی ہلاک کر دیا اور اس کی کالی ہڈی بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ سامری جادوگر کے کہنے کے مطابق شخشانہ ملکہ کی بیٹیاں یعنی بدروح شہزادیاں 1000 سال تک اگر اس بوتل میں قید رہتیں تو 1000 سال بعد ان کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سیاہ جادوئی بوتل میں گم ہو جاتا اور اس کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ان کے سروں سے ٹل جاتا۔ زباق جادوگر بدروح شہزادیوں کو سیاہ جادوئی بوتل میں بند کر کے بوتل کو ایک بڑی چٹان میں ڈال کر اور اس چٹان کو بڑے پہاڑوں کے نیچے دفن کر کے مطمئن ہو گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب 1000 سال تو کیا، کبھی بھی کوئی اس بوتل کو پہاڑوں کے نیچے سے نہیں نکال سکے گا اور بوتل سے بدروح شہزادیاں آزاد نہ ہو سکیں گی۔ اس نے چونکہ ملکہ شخشانہ کو مار کر اس کی طاقت کالی ہڈی حاصل کر لی تھی، اس لیے وہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوفناک جادوگر بن گیا تھا، اور چونکہ اس نے اپنے بھائیوں کے بڑے جادو اپنے قبضے میں لے لیے تھے، اس لیے اس کے بھائی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ پھر اس نے اسیب اور بدروحوں کے جادو کی سب سے بڑی طاقت کی سرداری اختیار کر لی۔ اس کے بھائی چونکہ عام جادوگروں کے سردار تھے اور ان کے قبیلے بھی اتنے بڑے بڑے نہ تھے، اس لیے زباق جادوگر نے دوبارہ ان سے ملنے اور انہیں چھیڑنے کی کوشش نہ کی۔ زباق جادوگر کے بھائی ملکہ شخشانہ کی ہلاکت کی خبر سن کر مطمئن ہو گئے تھے اور اپنے اپنے قبیلوں میں واپس لوٹ گئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ ان کا بھائی زباق جادوگر واپس آئے گا تو وہ اسے اس کی ساری طاقتیں واپس کر دے گا، مگر زباق جادوگر ایسا نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائیوں کے ذہنوں سے ہر بات جادو کے زور سے نکال دی۔ وہ کسی جادوگر کے بھائی ہیں یا وہ کبھی سیاہ پتال کی بدروحوں سے ٹکرائے تھے۔ اس نے ملکہ شخشانہ اور بدروح شہزادیوں کا خیال بھی ہمیشہ کے لیے ان کے دماغوں سے نکال دیا اور وہ سب اپنے اپنے قبیلوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ جادوگری کے اصول کے مطابق زباق جادوگر یا کوئی دوسرا جادوگر ایک دوسرے کو نہیں مار سکتا تھا، اس لیے زباق جادوگر مجبور تھا، ورنہ وہ اپنے بھائیوں کو مار کر ان کی سرداریاں بھی اپنے قبضے میں لے لیتا۔ بہرحال بدروح شہزادیاں اگر پورے 1000 سال اسی بوتل میں قید رہتیں تو واقعی ان کے وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے، مگر زباق جادوگر سے غلطی سرزد ہو گئی۔ اس نے پہلے پجاری کی بوتل کو چٹان میں ڈال کر جس پہاڑ کے نیچے چھپایا تھا، وہ پہاڑ ہزاروں سالوں سے سویا ہوا آتش فشاں تھا۔ اس پہاڑ کی انتہائی گہرائی میں آگ دہکتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر یہاں زلزلے آتے رہتے تھے۔ ان زلزلوں کے ساتھ زمین اور پہاڑ بری طرح سے لرزنے لگتے تھے اور بعض اوقات زمین اور پہاڑوں میں دراڑیں بھی پڑ جاتی تھیں۔ صدیوں سے آنے والے زلزلوں اور پہاڑوں میں پڑنے والی دراڑوں کی وجہ سے سیاہ جادوئی بوتل چٹان سمیت پہاڑ کے نیچے سے نکل کر آہستہ آہستہ باہر آ گئی اور پھر چٹان باہر آ کر ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ تمہیں دکھائی دے گئی اور تم نے مجھ سے یا بولنے والی گڑیا سے یا کسی دوسرے مقدس ہستی سے پوچھے بغیر اسے نہ صرف چٹان سے باہر نکال لیا بلکہ مقدس دودی خنجر لگا کر اس کی مہر بھی توڑ دی اور بلا سوچے سمجھے بدروح شہزادیوں کو آزاد کر دیا، جو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی اور فاش غلطی ہے۔ ان بدروح شہزادیوں کو بوتل میں قید رہتے ہوئے 1000 سال پورے ہونے میں ابھی چند دن باقی تھے، ورنہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتیں، مگر تم نے وقت سے پہلے انہیں سیاہ جادوئی بوتل سے آزاد کر کے انہیں نئی زندگی دے دی۔ اب ان بدروح شہزادیوں کو کسی بھی صورت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ان 10 جادوگروں کی دشمن تو ہی ہیں جنہوں نے ان کو بوتل میں بند کیا تھا، وہ ان سب کو ضرور ہلاک کریں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سینکڑوں سال کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے انسانوں کے لیے بھی مستقل خطرہ بن جائیں گی۔ ان 10 شہزادیوں میں سے ایک بدروح شہزادی کی بھوک پیاس تب ختم ہوتی ہے جب وہ 100 سے زائد انسانوں کو مار کر ان کا تازہ خون پی لے۔ اس لحاظ سے وہ روزانہ ہزاروں انسانوں کو ہلاک کرتی رہے گی اور ان کا خون پیتی رہے گی۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تمہاری وجہ سے خطرے میں گئی ہیں، جن کا خون صرف اور صرف تمہاری گردن پر ہوگا۔ سنہری تختی عمرو یار کو بتاتی چلی گئی اور ساری حقیقت جان کر عمرو یار کا خوف سے چہرہ پیلا پڑ گیا۔
لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا جان کر اس کے مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا تھا اور وہ خوف سے لرز کر رہ گیا تھا۔ اوہ اوہ، شہزادیاں اس قدر خوفناک اور طاقتور ہیں کہ انہیں کسی بھی صورت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سنہری تختے، مجھے بتایا جائے کہ کیا ایسا کوئی راستہ ہے کہ میں بدروش شہزادیوں کو پھر سے اسی بوتل میں بند کر دوں جس میں سے میں نے انہیں نکالا تھا؟ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری اس سوال کا جواب تمہیں سنہری تختی سے نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے تمہیں کوہ سلیمان کے جبل بابا سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اب تمہاری مدد صرف جبل بابا ہی کر سکتے ہیں۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے۔ کوہ سلیمان کے جبل بابا؟ او، ان خوفناک بدروش شہزادیوں کو میں نے آزاد کیا ہے، اب ان کو میں خود ہی فنا کروں گا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر کسی انسان کا ناحق خون اپنی گردن پر نہیں لے سکتا۔ ان بدروش شہزادیوں کو فنا کرنے کے لیے میں جبل بابا کے پاس ضرور جاؤں گا، اور ان کے کہنے کے مطابق اگر مجھے بدروش شہزادیوں کو فنا کرنے کے لیے آگ کے سمندر میں بھی سفر کرنا پڑا تو میں ضرور کروں گا۔ لیکن سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ زباق جادوگر نے سیاہ پتال کی بدروحوں اور ملکہ شکشانہ کو ہلاک کر دیا تھا، تب پھر وہ کون تھی جو ان شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے گئی؟ وہ خود کو ملکہ شکشانہ ہی کہہ رہی تھی، اور بدروش شہزادیوں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ کیا وہ اصل ملکہ شکشانہ نہیں تھی؟ عمرو نے حیران ہو کر سنہری تختی سے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ ملکہ شکشانہ صدیوں پہلے زباق جادوگر کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں۔ ملکہ شکشانہ بن کر جو بدصورت عورت شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے وہ کوئی اور نہیں، تمہارے سب سے بڑے اور پرانے حریف افراسیاب جادوگر کی بیوی ملکہ حیر جادو تھی۔ سنہری تختی نے بتایا، اور ملکہ حیر جادو کا نام سن کر عمرو یار اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اچانک اس کے جسم پر سینکڑوں زہریلے کیڑے رینگنے لگے ہوں۔ ملکہ حیر جادو؟ او، ملکہ حیر جادو ملکہ شکشانہ بن کر آئی تھی؟ اوہ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ ملکہ حیر جادو تھی تو بدروش شہزادیوں نے اسے پہچانا کیوں نہیں، اور وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے کیسے تیار ہو گئیں؟ عمرو یار نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے سنہری تختی سے پوچھا۔ اسی وقت سنہری تختی پر حروف ابھر آئے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ بوتل میں صدیوں قید رہنے کی وجہ سے بدروش شہزادیوں کی دماغی حالت بری طرح سے متاثر ہو چکی تھی۔ انہیں سوائے اپنے ناموں کے یا اپنی ماں کی صورت اور اس کے نام کے سوا کچھ یاد نہیں رہا تھا، اور ملکہ حیر جادو جو ان دنوں کوہ سیاہ میں موجود سیاہ محبت میں افراسیاب کی طاقتیں بڑھانے کے لیے ماجوکا جادو حاصل کرنے میں مصروف تھی، وہاں سیاہ محبت کے بڑے پجاری نے ملکہ حیر جادو کو ان بدروش شہزادیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور اس نے ملکہ حیر جادو کو بتایا تھا کہ وہ افراسیاب جادوگر کے لیے جس ماجوکا جادو کو حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کئی سال لگ جائیں گے۔ اگر وہ کسی طرح بدروش شہزادیوں کو اپنے قبضے میں کر لے اور انہیں لے کر اس کے پاس آ جائے تو ان سب خالی ذہنوں کو ملکہ حیر جادو اور افراسیاب کی اطاعت بھر دے گا، اور انہیں اپنی پچھلی زندگی کی کوئی بات یاد نہیں رہے گی۔ بدروش شہزادیوں کے پاس بے انتہا طاقتیں ہیں، اگر وہ اس کی اطاعت میں آ گئیں، وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر کو تو کیا، اس جیسے ہزاروں لاکھوں لشکروں کو چند لمحوں میں فنا کر سکتی ہیں، اور دنیا کے تمام جادوگروں کو بھی ان کا غلام بنا سکتی ہیں۔ سیاہ محبت کے بڑے پجاری نے ایک طلسمی پتلی کو کہا تھا کہ وہ ملکہ حیر جادو کو ملکہ شکشانہ بن کر دکھائے۔ وہ ملکہ حیر جادو کے سامنے ملکہ شکشانہ کے روپ میں آ گئی، اور ملکہ حیر جادو نے اسی وقت ملکہ شکشانہ کا روپ دھار لیا، اور پھر وہ ملکہ شکشانہ بن کر عین وقت پر پہنچ گئی جہاں تم نے بدروش شہزادیوں کو بوتل سے آزاد کیا تھا۔ اس نے تمہیں جادو کے زور سے بے حس و حرکت کر دیا تھا۔ وہ تم سے ٹکرانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ تم اسے پہچان نہ لو اور اس کی حقیقت ان بدروش شہزادیوں کے سامنے نہ کھل جائے۔ ملکہ حیر جادو کو تم سے خطرہ تھا کہ اگر اسے کوئی پہچان سکتا تھا تو وہ صرف تم ہو، کیونکہ تم اس کی مخصوص عادتوں کو اچھی طرح سے جانتی ہو جنہیں وہ لاکھ چھپانے کی بھی کوشش کرے تو تمہارے سامنے چھپا نہیں سکتی۔ سنہری تختی نے بتایا، اور عمرو یار کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب ملکہ حیر جادو خوفناک بڑھیا کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی تو وہ اپنی عادت کے مطابق بار بار اپنا دایاں کان چٹکی سے کھجا رہی تھی۔ اس کی مخصوص مسکراہٹ اور اس کی سبز چمکدار آنکھیں اور عادت کے مطابق زمین پر پیر مارنے کا انداز واقعی ملکہ حیر جادو کا ہی جیسا تھا، اس لیے اس بدبخت نے اسے بے حس و حرکت کر کے اس کے سامنے نقلی خزانے کا ڈیر لگا دیا تھا تاکہ اس کی توجہ اس پر سے ہٹ جائے اور اسے کسی طور پر پہچان نہ سکے۔ پھر جاتے جاتے وہ جس طرح عمرو یار کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی، اور پھر اس کے جاتے ہی خزانہ دماغے سے غائب ہو گیا تھا۔ عمرو کا یہ سوچ کر دماغ چٹکنے لگا اور اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ وہ واقعی خزانہ دیکھ کر اس کے لالچ میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے ارد گرد کا بے ہوش چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ اسی وقت ملکہ حیر جادو کو پہچان لیتا تو اس پر سے اس کا سحر توڑ لینا کچھ مشکل نہ تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ملکہ حیر جادو سے واقعی عیاری میں مات دے کر
بدروح شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی، جو اب دوسرے انسانوں کے ساتھ ساتھ سردار امیر حمزہ کے لشکر کے لیے بھی خوفناک خطرہ بننے والی تھیں۔ ظاہر ہے ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب بدروح شہزادیوں کو اپنی اطاعت میں لے کر سب سے پہلے امور یار یا پھر سردار امیر حمزہ کے لشکر کو ہی ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے شاہی کمرے میں اپنا سر پکڑے انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید بے بسی، سوچ و تفکر اور پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ ان دنوں اس کے جادوگروں اور سردار امیر حمزہ کی فوج کے درمیان گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار سردار امیر حمزہ کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں جادوگروں کی فوج جونک دی تھی، جو انتہائی طاقتور اور نہایت خوفناک جادوگر تھے۔ لیکن اس کے باوجود افراسیاب کو مسلسل ناکامی کی اطاعت مل رہی تھی۔ سردار امیر حمزہ کے لشکر کے ہاتھوں اس کے جادوگروں کو مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے ہزاروں جادوگروں ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ سردار امیر حمزہ کے ابھی تک چند افراد ہی ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مسلسل ناکامی اور شکست کی خبریں سن سن کر افراسیاب کا چہرہ غصے سے برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے اور خوفناک جادوگروں کی فوج چند ہزار کی تعداد کے لشکر کو کیوں ختم نہیں کر پا رہی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اسے ہر محاذ پر آخر مسلسل ناکامی اور شکست کی خبر کیوں مل رہی تھی؟ ابھی کچھ دیر پہلے اسے کاغذی پتلے نے آ کر اطلاع دی تھی۔ اس کی فوج کا سب سے بڑا سالار اور طاقتور جادوگر ازدھر سردار امیر حمزہ کے چھوٹے بیٹے شہزادہ اسد کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ سینکڑوں دوسرے جادوگر بھی شہزادہ اسد کے چند گنے چنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ازدھر جادوگر کی ہلاکت کا سن کر شہنشاہ افراسیاب کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی۔ اسے ازدھر جادوگر جیسے خطرناک اور انتہائی طاقتور جادوگر سے بے پناہ امیدیں وابستہ تھیں۔ سالار ازدھر جادوگر نے بھی دربار میں شہنشاہ افراسیاب کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ ایک ہی حلے میں سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو نیست و نبود کر دے گا اور بہت جلد واپس آ کر اسے کامیابی و کامرانی کی خبر دے گا۔ مگر جب کامیابی اور کامرانی کی خبر کے بجائے افراسیاب کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ چپ چاپ دربار سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت سے اب تک وہ اسی طرح سوچ میں گم، پریشان اور اس انداز میں سر پکڑے ہوئے تھا۔ اسی وقت کڑاکا ہوا اچانک اور کمرے میں ایک سیاہ پتلا نمودار ہوا۔ آقا، ملکہ حیرت جادو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتی ہیں۔ شعلے نے نمودار ہو کر شہنشاہ افراسیاب کو سلام کرتے ہوئے نہایت مودبانہ لہجے میں کہا، ملکہ حیرت جادو؟ کیا مطلب؟ ملکہ حیرت جادو کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ماجوکا جادو حاصل کرنے کے لیے کوہ سیاہ کے معبد میں گئی ہوئی تھی۔ کیا اس نے ماجوکا جادو حاصل کر لیا ہے؟ کہاں ہے ملکہ حیرت جادو؟ پتلے کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت لہرا رہی تھی۔ اسی لمحے ایک بار پھر چمکا ہوا اور وہاں ملکہ حیرت جادو اپنے مخصوص لباس میں مبلوس اور سر پر ملکاؤں کا خوبصورت تاج رکھے نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے وہ کوئی بہت بڑی کامیابی لے کر آئی ہو۔ اس کے وہاں نمودار ہوتے ہی طلسمی پتلا غائب ہو گیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ حیرت جادو شہنشاہ جادوگراں افراسیاب کو نہایت مودبانہ انداز میں سلام پیش کرتی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے افراسیاب کے سامنے رکوع کے بل جھکتے ہوئے نہایت مودبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، او ملکہ حیرت جادو، تم آؤ، مگر تم یہاں اس وقت؟ تم تو کوہ سیاہ کے معبد میں ماجوکا جادو حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور ماجوکا جادو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کئی ماہ وہاں رہنا تھا، اور تم اتنی جلدی لوٹ آئی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، شہنشاہ جادوگراں، سیاہ معبد کے بڑے پجاری کے کہنے کے مطابق ماجوکا جادو کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کئی ماہ نہیں بلکہ کئی سالوں کا طویل عرصہ درکار تھا، اس لیے انہوں نے مجھے ماجوکا جادو حاصل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے جواب دیا، اور اس کا جواب سن کر شہنشاہ افراسیاب کا پہلے سے تاریک چہرہ اور زیادہ تاریک ہو گیا۔ او، بڑے پجاری نے بھی تمہیں ماجوکا جادو حاصل کرنے سے منع کر دیا ہے؟ ادھر ہم بھی مسلسل ناکامی کی خبریں سن رہے ہیں۔ ہماری فوج کو سردار امیر حمزہ کے لشکر سے مکمل طور پر اور بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آج کا دن ہماری زندگی کا منحوس ترین دن ثابت ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے ناکامی، ہر محاذ سے ناکامی۔ اگر یہی حال رہا تو واقعی سردار امیر حمزہ اور اس کا لشکر ایک روز پورے طلسم حشربا کو یقینی طور پر فتح کر لے گا، اور ہم بھی اس کے ہاتھوں نہیں بچ سکیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی مایوس اور بجھے بجھے لہجے میں کہا، ایسا دن کبھی نہیں آئے گا میرے شہنشاہ جادوگراں۔ اب ہمارے اچھے اور سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او نہیں، کاش کبھی ایسا بھی ممکن ہو سکے ہمارے اچھے اور ان کے برے دن آئیں، مگر ہر بار ہوتا بالکل اس کے برعکس ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کے لہجے میں ابھی تک مایوسی تھی۔
اسے ابھی تک ازہر جادوگر کی موت کا دکھ ہو رہا تھا۔ اب ایسا ہی ہوگا شہنشاہ جادوگراں، میں ایک ایسی طاقت لے آئی ہوں جو سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو تو کیا، اس جیسے ہزاروں لاکھوں لشکروں کو ایک لمحے میں تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں ماجوکا جادو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر تمہیں ایسی کون سی طاقت حاصل ہو گئی ہے جو تم اس قدر خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ملکہ حیر جادو نے اسے بدروش شہزادیوں کے بارے میں کچھ بتا دیا، جسے سن کر شہنشاہ افراسیاب اس قدر حیران ہوا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر جیسے اس کے کانوں کے لوؤں سے جا لگیں۔ بدروش شہزادیاں؟ اوہ اوہ، کیا تم واقعی صحیح کہہ رہی ہو؟ کیا بدروش شہزادیوں کو تمہاری اطاعت میں دے دیا گیا ہے؟ اس نے ملکہ حیر جادو کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے تقریباً چیخ پڑنے والے لہجے میں کہا جیسے ابھی تک اسے ملکہ حیر جادو کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں نے بدروش شہزادیوں کو سیاہ محبت میں پہنچا دیا ہے۔ سیاہ محبت کے بڑے پجاری نے انہیں وقتی طور پر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وہ بہت جلد ان پر ایسا سحر پھونک دیں گے کہ سب کے سب شہزادیاں ہماری اطاعت قبول کر لیں گی، اور پھر ہم ان کی مدد سے نہ صرف سردار امیر حمزہ اس کی جگہ بلکہ پوری دنیا کے جادوگروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیں گے۔ بدروش شہزادیاں ہر چھوٹے بڑے جادوگر کو ہمارے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیں گی۔ ملکہ حیر جادو نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر بدروش شہزادیاں حاصل کرنے کی تفصیل بھی اس نے بتا دی، اور شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ اس کی بات سن کر خوشی کے مارے سرخ ہو گیا، اور اس کی آنکھوں کی بجھی ہوئی چمک پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ کیا امرو یار ان شہزادیوں کی اصل حقیقت نہیں جانتا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ وہ سیاہ جادوئی بوتل سے جن شہزادیوں کو آزاد کرا رہا ہے وہ اصل میں کون ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ نہیں آقا، اسے ابھی تک کچھ خبر نہیں۔ اس نے تو اتفاقاً نظر آنے والی بوتل کو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھول دیا تھا، ورنہ اس کو حاصل کرنے کی اور کھولنے کے لیے میں خود وہاں گئی تھی، مگر جب میں نے کھلی ہوئی بوتل اور بدروش شہزادیوں کو آزاد اور امرو یار سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں پریشان ہو گئی، مگر میں نے غیبی حالت میں ان کی باتیں سنی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ امرو یار ان شہزادیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کہ شہزادیاں امرو یار کو اپنے بارے میں کچھ بتاتی، میں نے امرو یار کو وقتی طور پر بے حس و حرکت کر دیا اور اس کے سامنے نقلی خزانے کا ڈھیر لگا دیا۔ مجھے یقین ہے خزانہ دیکھ کر امرو یار کی توجہ ہماری جانب سے ہٹ گئی ہوگی اور وہ مجھے ملکہ شکشانہ کے روپ میں نہیں پہچان پائے گا، ملکہ حیر جادو نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ امرو یار سے ٹکرا کر تم اس کی نفسیات اچھی طرح سے سمجھ گئی ہو بیگم، تم نے بھی اس بار اس کے سامنے خوب عیاری دکھائی ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ اس قدر منحوس اور دل ہلا دینے والی خبروں کے ساتھ مجھے تمہارے ذریعے ایک اچھی خبر تو ملی۔ واقعی تم نے بدروش شہزادیوں کی طاقتوں کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا ہے، ان کی مدد سے سردار امیر حمزہ اور اس کا لشکر تو کیا، امرو یار جیسے خطرناک انسان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کی طرح امرو یار بھی ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ پھر اچانک وہ چونک پڑا۔ او ملکہ حیر جادو، تم نے کہا تھا کہ بڑے پجاری نے بتایا کہ بدروش شہزادیوں کو کسی بھی صورت میں ہلاک یا فنا نہیں کیا جا سکتا، البتہ انہیں خاص مرحلے سے گزار کر دوبارہ ضرور اس سیاہ جادوئی بوتل میں بند کیا جا سکتا ہے، اور امرو یار جیسے انسان سے کوئی بعید نہیں کہ اسے بدروش شہزادیوں کی اصل حقیقت کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ جب اسے ان کی اصلیت کا علم ہوگا تو وہ لامحالہ ان شہزادیوں کو دوبارہ اسی بوتل میں قید کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے ہمیں یا تو سیاہ جادو بوتل کو ضائع کر دینا چاہیے یا پھر اسے اپنے قبضے میں کر لینا چاہیے، تاکہ امرو یار کو بدروش شہزادیوں کی اصلیت کا پتہ چل بھی جائے، تب بھی وہ ان شہزادیوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا، بوتل ابھی انہی پہاڑوں پر موجود ہے جہاں نے اسے کھول کر بدروش شہزادیوں کو آزاد کروایا تھا، ملکہ حیر جادو نے جواب دیا۔ او تو جاؤ جلدی کرو، وہاں سے سیاہ جادوئی بوتل کو جلدی سے اٹھا لاؤ، اس سے پہلے کہ وہ امرو یار کے ہاتھ لگ جائے، اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے کوہ آتش میں پھینک کر ہمیشہ کے لیے فنا کر دوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، جو حکم شہنشاہ، میں ابھی اس جگہ جاتی ہوں، ملکہ حیر جادو نے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لہراتے ہوئے تیزی سے کوئی منتر پڑا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ امرو یار کے ذہن میں مسلسل آندیاں چل رہی تھیں، اس کے چہرے پر گہرے تفکرات اور پریشانی کے سائے جیسے چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا کہ اب اسے بدروش شہزادیوں کو فنا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اس بار بدروش شہزادیوں کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے 10 بڑے بڑے اور خوفناک سردار جادوگر بھی تھے جو اس کی پناہ لینے آئے تھے۔ وہ ان کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ آیا انہیں پناہ دینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ سنہری تختی کے مطابق وہ سب بے حد ظالم، خطرناک اور انتہائی حد تک شیطانی طاقتیں رکھنے والے جادوگر تھے۔
اس لیے عمر یار نے ان سب کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اب اس کے سامنے ان سب کے بڑے حریف یعنی شافرا صاحب کی بیوی ملکہ حیرہ جادو بھی آ گئی تھی، جو اسے دھوکہ دے کر اور اسے چکما دے کر ملکہ شکشانہ بن کر بدرو شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ لا محالہ اسے ملکہ حیرہ جادو سے بھی ٹکرانا تھا۔ اس نے نہ صرف اسے دھوکہ دینے کی سزا دینی تھی بلکہ اس سے بدرو شہزادیوں کو بھی چھڑوانا تھا، جو عمر یار کو سب سے زیادہ مشکل اور خطرناک کام معلوم ہو رہا تھا۔ سنہری تختی نے اسے جبل بابا سے ملنے کی ہدایت دی تھی۔ عمر یار جبل بابا کے پاس جانے سے پہلے سیاہ جادو بوتل کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر بدرو شہزادیوں کو کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا تو شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ان شہزادیوں کو دوبارہ بوتل میں بند کیا جانا ممکن ہو سکے، اور پھر وہ ان 10 جادوگروں سے بھی ملنا چاہ رہا تھا جس سے پناہ لینے آئے تھے۔ ہر بات اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر وہ سلیمانی چادر اوڑھ کر غار سے باہر آ گیا۔ وہ غائبی حالت میں پہلے سیاہ جادوئی بوتل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں اس نے چٹان میں سے سیاہ جادوئی بوتل کو نکالا تھا تو اسے وہاں 10 جادوگر تو نظر آ گئے، لیکن سیاہ جادوئی بوتل کہیں دکھائی نہ دی۔ بوتل کو وہاں موجود نہ پا کر عمر یار کی پیشانی اور چہرے پر شکنیں پھیل گئیں۔ اوہ، سیاہ جادوئی بوتل کہاں غائب ہو گئی ہے؟ میں نے اسے یہیں تو چھوڑا تھا، کون لے گیا اسے؟ کہیں ان بدبخت جادوگروں نے تو نہیں اٹھا لیا اسے؟ عمر یار نے پریشانی کے عالم میں کہا اور جادوگروں کی جانب دیکھنے لگا، مگر ان کے پاس بوتل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بوتل کافی بڑی اور لمبی تھی، اسے کم از کم وہ جیبوں میں تو نہیں رکھ سکتے تھے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تھیلا تھا جس میں انہوں نے سیاہ جادوئی بوتل کو ڈال لیا ہو۔ عمرو کی نظر جب ان میں سے سب سے زیادہ بوڑھے اور تھکی ہوئی کمر والے جادوگر پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ زباق جادوگر ہے جو ان سب جادوگروں کا بھائی ہے۔ دوسرے تمام جادوگر اس سے ناخوش اور ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ زباق جادوگر انہیں بدرو شہزادیوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ او نہیں، ہم تمہارے چھوٹے بھائی ہیں زباق جادوگر، تم نے صدیوں پہلے ہم پر جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ ہم چاہیں بھی تو تم سے نہیں لے سکتے۔ تم نے ہمیں بدرو شہزادیوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس لحاظ سے تو واقعی ہم سب کو ختم کر سکتی ہیں۔ عمر یار نے وقت سے پہلے انہیں سیاہ جادوئی بوتل سے آزاد کر کے ہمارے لیے سخت مشکلات کھڑی کر دی ہے، اور سامری پتلے نے ہمیں اسی عمر یار کے پاس پناہ لینے بھیجا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ معمولی انسان ہماری کیسے مدد کرے گا، اور وہ اس قدر خوفناک اور طاقتور شہزادیوں کو دوبارہ بوتل میں کیسے بند کرے گا؟ سارکو جادوگر نے زباق جادوگر سے کہا، اور اس کی بات سن کر عمر یار چونک اٹھا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال صحیح ہے، بدرو شہزادیوں کو اگر کسی طرح فنا نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم انہیں اس سیاہ جادوئی بوتل میں قید ضرور کیا جا سکتا ہے۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، عمر یار کے پاس ایک خاص کراماتی تھیلا ہے، اگر وہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے اس تھیلے میں بند کر لے تو ہم بدرو شہزادیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بدرو شہزادیاں جتنی مرضی طاقتور ہوں مگر عمر یار کے تھیلے میں گھس کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور رہی بات کہ عمر یار بدرو شہزادیوں کو دوبارہ بوتل میں کیسے بند کرے گا، اس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ یہ تو تب ممکن ہے کہ عمر یار ہمیں اپنے تھیلے میں بند کر لے تو دشمن شہزادیاں لا محالہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گی، اور عمر یار ان سے جان چھڑانے کے لیے انہیں دوبارہ بوتل میں بند کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لے گا۔ زباق جادوگر نے جواب دیا، اور عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ جادوگر ایک لحاظ سے اس سے پناہ بھی لے رہے تھے اور وہ بدرو شہزادیوں کو اس کا دشمن بھی بنانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ واقعی جب عمر یار ان سب کو اپنی زنبیل میں ڈال لے گا تو بدرو شہزادیاں ان کے حصول کے لیے اس کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ اس طرح عمر یار واقعی سخت خطرات میں گر بھی سکتا ہے۔ اس سے ان جادوگروں پر تاؤ تو بہت آیا مگر ایک خاص مقصد کے لیے خاموش رہا۔ ان جادوگروں کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں سیاہ بوتل کے گم ہونے کا کچھ علم نہیں تھا۔ تب پھر وہ بوتل گئی کہاں؟ عمرو نے سوچا۔ پھر اس خیال کہ اسے جس طرح ملکہ حیرہ جادو دھوکے سے بدرو شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے، اسے یقیناً یہ بھی پتا ہوگا کہ ان شہزادیوں کو دوبارہ اسی بوتل میں ہی قید کیا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ شہزادیوں کے ساتھ جادو کے زور سے سیاہ جادو بوتل بھی وہاں سے لے گئی ہو۔ یوں یوں عمرو سوچتا گیا، اسے یقین ہوتا گیا کہ واقعی سیاہ جادوئی بوتل کو ملکہ حیرہ جادو ہی لے گئی ہے۔ اب بدرو شہزادیوں کے ساتھ ساتھ ملکہ حیرہ جادو سے سیاہ جادوئی بوتل کے حصول کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگی۔ او نہیں، ملکہ حیرہ جادو، اس بار تمہاری شامت ہی آئی ہے جو تم نے عمر یار سے ٹکر لینے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں تمہارا لحاظ کر جایا کرتا تھا، لیکن اس بار تم نے مجھے نقلی خزانہ دکھا کر جس طرح دھوکے سے شہزادیوں کو بھی مجھ سے ہتھیایا ہے، اس کا میں تم سے پورا بدلہ لوں گا۔ تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ عمرو نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جسم سے سلیمانی چادر اتاری اور جادوگروں کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس سے یوں اچانک ظاہر ہوتا دیکھ کر 10 جادوگر بری طرح سے اچھل پڑے۔ او عمر یار، تم ہی عمر یار ہو نا؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ساتھ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں عمر یار نہیں ہوں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں،
تمہیں جس عمر و یار کی تلاش ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے ان پتھروں چٹانوں سے سر ٹکراتے رہو۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا، او نہیں نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ تم ہی عمر و یار ہو جس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمیں سامری پتلے نے تمہاری شکل و صورت اور تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ زباق جادوگر نے جلدی سے کہا، او نہیں، کہو کیا چاہتے ہو مجھ سے، کیوں تلاش کر رہے تھے تم مجھے؟ عمرو نے ان کے سامنے اکڑتے ہوئے کہا، عمرو یار، ہم سردار جادوگر ہیں اور مختلف علاقوں سے آئے ہیں۔ اس وقت ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ چند خوفناک بدروہیں ہماری جانوں کی دشمن ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی وقت ہلاک کر دیں گی۔ خوفناک بدروہوں سے بچنے کے لیے آخر ہم آسمان کی بلندی اور زمین کی سب سے آخری تہہ میں بھی جا چھپنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں وہاں سے بھی آسانی سے تلاش کر لیں گی۔ آگ پانی دنیا کا کوئی ہتھیار نہیں، حتیٰ کہ ان پر دنیا کا بڑے سے بڑا جادو بھی اثر نہیں کرتا، اس لیے ہم چاہیں بھی تو نہ کسی طرح انہیں ہلاک کر سکتے ہیں اور نہ ان سے اپنی جانیں بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم مجبور ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ سامری پتلے نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے پاس کوئی کراماتی تھیلا ہے، اگر تم ہم اپنے کراماتی تھیلے میں بند کر لو تو ہماری جانیں بچ سکتی ہیں۔ تمہارے تھیلے میں نہ اپنی مرضی سے بدروہیں داخل ہو سکتی ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم جادوگروں کے جانی دشمن ہو، اگر لاکھوں نہیں تو سینکڑوں ہزاروں بڑے بڑے جادوگروں کو تم اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ ہمیں تم سے بھی خطرہ ہے کہ تم بھی شاید ہمیں ہلاک کر ڈالو گے، لیکن اس کے باوجود ہم تمہاری مدد کے لیے مجبور ہیں۔ اگر تم بدروہوں سے کسی طرح ہماری جان بچا دو تو ہم سب تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ بدروہوں کے واپس جاتے ہی ہم تمہیں اپنے پاس موجود بڑے بڑے خزانے انعام میں دے دیں گے۔ ہم چونکہ دنیا کے تمام بڑے جادوگروں کے سردار جادوگر ہیں، اسی لیے ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زباق جادوگر نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، او نہیں، میں تم جیسے بد فطرت اور شیطان جادوگروں کو محض خزانوں کے لالچ میں اپنی زنبیل میں پناہ دوں گا، یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ میں تم سب جادوگروں کی خصلت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ تم سب شیطان کے چیلے ہو اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے بے گناہ انسانوں کو ہلاک کر کے ان کے خون کی اسے بین چڑھاتے رہتے ہو۔ تم جیسے ظالم اور شفاق جادوگر اتنے لمبے لمبے عرصے سے جی رہے ہیں، اب تک نہ جانے تم کتنے انسانوں کو ہلاک کر چکے ہو۔ اگر مجھے تم سب کے بارے میں پہلے معلوم ہوتا تو بدرو شہزادیوں سے پہلے میں خود تم سب کو ہلاک کر ڈالتا، لیکن خیر، اب تم بدرو شہزادیوں کے خوف سے ہی صحیح میرے سامنے تو آ ہی گئے ہو، پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں تمہیں ہلاک کرنے کی بجائے تمہاری جانیں بچاتا پھروں؟ عمرو یار نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی بات اور اس کا انداز دیکھ کر ان سب جادوگروں کو غصہ آیا اور وہ ہونٹ بھینچ کر زباق جادوگر کی جانب دیکھنے لگے۔ عمرو یار، ہم صدیوں سے جی رہے ہیں اور واقعی ہم نے بے شمار انسانوں پر ظلم کیا ہے۔ ہم سے جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے ہم واقعی بہت شرمندہ ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس اگر ان کا کوئی دشمن بھی پناہ مانگنے کے لیے آئے تو وہ دل و جان سے اپنے دشمنوں کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ ان کا ہر طریقے سے خیال بھی رکھتے ہیں۔ زباق جادوگر نے عمرو یار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، او تو تم مجھے مسلمان ہونے کا سبق دے رہے ہو اور ہم مسلمانوں کے اس نیک جذبے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تاکہ میں تمہیں پناہ دوں۔ جب بدرو شہزادیوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے تو تم واپس اپنے اپنے قبیلوں میں لوٹ جاؤ اور اپنی طاقتوں کو بڑھانے اور شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں پر اسی طرح ظلم کرتے رہو۔ عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں عمرو یار، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اپنے اپنے قبیلوں میں واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم نے جادوگری سے بھی توبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم ہمیں بدرو شہزادیوں سے کسی طرح نجات دلا دو تو ہم تمہارے ساتھ تمہارے پیر و مرشد کے پاس جا کر باقاعدہ مسلمان ہونے اور جادوگری ترک کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ زباق جادوگر نے کہا اور عمرو یار چونک کر ان سب کے چہرے دیکھنے لگا، مگر ان کے چہروں پر موجود خوف اور پریشانی کی وجہ سے وہ اس بات کا اندازہ نہ لگا سکا کہ زباق جادوگر اس سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں، اور اس بات کے لیے دوسرے جادوگروں کے کیا تاثرات تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عمرو نے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ زباق جادوگر کی بات سن کر قدرے نرم پڑ گیا تھا۔ بالکل سچ عمرو یار، ہمارا یقین کرو، ہم تم سے جھوٹ اور فریب سے کام نہیں لے رہے، زباق جادوگر نے جلدی سے کہا، اور اس کی تائید میں دوسرے جادوگر بھی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ او اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں نہ صرف تمہیں اپنی زنبیل میں پناہ دوں گا بلکہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان بدرو شہزادیوں کو پھر سے اسی سیاہ جادوئی بوتل میں قید کر کے اس بوتل کو ہمیشہ کے لیے چاہے گم میں پھینک دوں گا۔ عمرو نے کہا اور اس کی بات سن کر جادوگر خوش ہو گئے۔ تم بہت اچھے ہو عمرو یار، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے، زباق جادوگر نے جلدی سے کہا اور عمرو کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم سب نے چونکہ جادوگری سے توبہ کرنے
اور نیک ہونے کا ارادہ کر لیا ہے، اسی لیے تمہیں یقیناً اپنی دولت اور خزانوں سے کوئی لالچ نہیں ہوگی۔ ایسا کرو، تم سب اپنے اپنے خزانے لا کر مجھے دے دو، میں غریب اور مسکین سا انسان ہوں، شاید تمہارے خزانے مجھ حقیر فقیر کو بھی دولت مند بنا کر میرے بڑھاپے کے کام آ جائیں۔ عمرو نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، اور زباق جادوگر کے ساتھ ساتھ اس کی بات سن کر دوسرے جادوگروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم اپنے خزانے اپنے ساتھ ہی لائے ہیں عمرو یار، آگ جادوگروں کے سردار نشاک جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کہاں ہے؟ لاؤ دکھاؤ، دکھاؤ مجھے، عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اسے اس طرح بے چینی اور خوشی سے اچھلتا دیکھ کر ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں مزید گہری ہو گئیں، اور پھر وہ زباق جادوگر کے اشارے سے جلدی جلدی کوئی منتر پڑھنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں جب انہوں نے ایک ساتھ عمرو کے سامنے ہاتھ جھٹکے تو یکے بعد دیگرے 10 دھماکے ہوئے، اور عمرو یار کے سامنے خزانوں کے 10 بڑے بڑے پہاڑ سے بنتے چلے گئے۔ اتنے بڑے بڑے خزانوں کو دیکھ کر عمرو یار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ مشکل سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ تیز دھماکہ سا ہوا اور شہنشاہ افراسیاب کے سامنے ملکہ حیرت جادو نمودار ہوئی۔ او ملکہ حیرت جادو، تم آ گئی، اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے آنے میں؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، اور یہ کیا، تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تمہارا چہرہ تو خوف کے مارے دودھ کی طرح سفید ہو رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے پہلے حیرت سے اور پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بری طرح سے چونک کر کہا۔ واقعی ملکہ حیرت جادو کا چہرہ خوف، گھبراہٹ اور پریشانی سے بری طرح سے بگڑا ہوا تھا، اور اس کا چہرہ واقعی اس قدر سفید ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ غضب ہو گیا شہنشاہ جادوگراں، غضب ہو گیا، ملکہ حیرت جادو کے منہ سے خوف کے عالم میں نکلا۔ کیا مطلب، کیا ہوا؟ شہنشاہ افراسیاب اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں بھی انجانے خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب اس کا لہجہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ملکہ حیرت جادو اس کی چہیتی بیوی تھی، اس نے آج تک اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی تھی جس کے لیے اسے اپنی جان کی امان مانگنا پڑتی تھی، اور آج اس کا رویہ اس قدر پر اصرار اور عجیب ہو رہا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے ملکہ حیرت جادو، تمہارا یہ رویہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم ہم سے جان کی امان مانگ رہی ہو؟ تم تو پہاڑوں میں پڑی ہوئی سیاہ جادوئی بوتل لینے کے لیے گئی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، سیاہ جادوئی بوتل وہاں سے غائب ہے۔ اور ملکہ حیرت جادو کہتے کہتے رک گئی۔ خوف کی زیادتی کی وجہ سے اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جیسے اسے سردی لگ رہی ہو۔ اور کیا؟ شہنشاہ افراسیاب کا لہجہ بھی خوف سے بھرپور تھا۔ بدروش شہزادیوں کو میری اصلیت معلوم ہو گئی ہے آقا، میں نے ملکہ شکشانہ کا بیس بدل کر انہیں دھوکہ دیا تھا، وہ سیاہ محبت سے غائب ہو گئی ہیں، اور انہوں نے سیاہ بت بھی توڑ دیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اس کے پیر اچانک کانٹوں کی بھاڑ پر پڑ گئے ہوں۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف بھر گیا تھا۔ او نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب کیسے ہوا ملکہ حیرت جادو؟ شہنشاہ افراسیاب نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ان پہاڑوں میں سیاہ جادوئی بوتل لینے گئی تھی، بوتل وہاں موجود نہیں تھی۔ اپنی طاقتوں سے میں نے اس بوتل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سیاہ جادوئی بوتل کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ سیاہ جادوئی بوتل عمرو یار کے پاس نہیں ہے، اور نہ بدروش شہزادیوں کے دشمن جادوگروں کے پاس ہے، مگر وہ کہاں ہے اور انہیں پہاڑوں پر سے کون لے گیا ہے، اس کے بارے میں میری طاقتوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے سیاہ محبت کا محافظ پرندہ آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں جن بدروش شہزادیوں کو سیاہ محبت میں لے کر گئی تھی، انہوں نے غصے میں نہ صرف سیاہ محبت بت توڑ دیا، بلکہ محبت سے یہ کہتے ہوئی فرار ہو گئیں کہ ملکہ شکشانہ کا بیس بدل کر ہمیں جس جادوگرنی نے دھوکہ دیا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گی۔ اگر وہ پتال میں بھی چھپی ہوگی تو ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اور اسے ایسی عبرتناک موت ماریں گی کہ مرنے کے بعد بھی اس جادوگرنی کی روح صدیوں تک چیختی چلاتی اور تڑپتی رہے گی۔ مجھے یہ بتا کر سیاہ پرندہ بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا، ملکہ حیرت جادو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بدروش شہزادیوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ تم نے انہیں ملکہ شکشانہ بن کر دھوکہ دیا تھا، اور انہوں نے سیاہ بت کو کیوں تباہ کر دیا؟ کیا محبت کی طاقتوں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت اور خوف سے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں خود بھی نہیں جانتی آقا، یہ سب کیسے ہو گیا ہے، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ بدروش شہزادیاں اپنے 10 دشمن جادوگروں کے ساتھ ساتھ تمہاری جان کی بھی دشمن ہو گئی ہیں، وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے نہیں، آپ کو بھی مار ڈالیں گی آقا، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب اس کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر اچھل پڑا۔ کیا مطلب، مجھے کیوں مار ڈالیں گی؟ افراسیاب جادوگر نے بکھلا کر کہا۔
اپنی اور آپ کی اطاعت کے لیے میں نے سیاہ محبت میں اپنا اور آپ کا طلسمی بت رکھوایا تھا، اور میں نے بدرو شہزادیوں پر سحر پھونکا تھا کہ وہ ان بتوں کو دیکھتی رہیں اور ملکہ شخشانہ کو بھول کر انہیں اپنا آقا تسلیم کر لیں۔ انہوں نے ان بتوں کو بھی توڑ دیا ہے، اور جادوگری کے اصول کے مطابق اگر زندہ جادوگروں کے بت بنائے جائیں اور انہیں کوئی توڑ ڈالے تو بت توڑنے والا لازماً ان جادوگروں کو بھی ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس وقت تک میری اور آپ کی دونوں کی جان خطرے میں ہے، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ افرا صاحب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ او، یہ تم نے کیا کیا ملکہ حیرت جادو؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے تمہیں ایک بار مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، مجھ سے بھول ہو گئی آقا، اس لیے میں آپ سے جان کی امان مانگ رہی تھی۔ ملکہ حیرت جادو نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ افرا صاحب ہونٹ بھینچ کر اور دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اچانک شہنشاہ افرا صاحب کو کتاب سامری کا خیال آیا۔ او ٹھہرو، مجھے کتاب سامری سے پوچھنا چاہیے۔ کتاب سامری میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بدروش شہزادیوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ تم ملکہ شخشانہ نہیں تھی، اور انہوں نے سیاہ بت کیوں توڑ دیا، اور اب وہ بدروش شہزادیاں کہاں ہیں؟ شہنشاہ افرا صاحب نے کہا، اور پھر تیزی سے ملکہ حیرت جادو کو دیکھے بغیر بھاگتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگر کتاب سامری بھی بدروش شہزادیوں سے بچنے کا کوئی حل نہ بتا سکی تو؟ شہنشاہ افرا صاحب کے کمرے سے نکلتے ہی ملکہ حیرت جادو کے منہ سے خوف کے عالم میں نکلا۔ وہ چند لمحوں تک نہایت بے چینی سے شہنشاہ افرا صاحب کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ پھر اس نے شہنشاہ افرا صاحب کے اس کمرے میں جانے کا ارادہ ہی کیا تھا جہاں کتاب سامری موجود تھی کہ اسی وقت شہنشاہ افرا صاحب بھاگتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا اور وہ بے حد پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ عمر و یار تلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب آ کر رک گیا اور سر اٹھا کر آسمان سے باتیں کرنے والی آگ کی دیوار کو دیکھنے لگا۔ 10 جادوگروں سے حاصل کیا ہوا خزانہ اس نے زنبیل میں منتقل کرنے کے بعد ان جادوگروں کو بھی اپنی زنبیل میں ڈال لیا تھا، اور پھر وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے سنہری تختی سے سیاہ جادوئی بوتل کے بارے میں پوچھا تو سنہری تختی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، اسے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ سیاہ جادوئی بوتل ملکہ حیرت جادو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئی تھی۔ سیاہ جادوئی بوتل کے بارے میں 10 جادوگروں سے عمر و یار پہلے ہی پوچھ چکا تھا۔ جادوگر سرداروں نے بھی سیاہ جادوئی بوتل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ بوتل کی پر اسرار گمشدگی پر عمرو کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بوتل گئی تو گئی کہاں، پھر اس کے بارے میں اسے سنہری تختی نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ عمرو یار کو نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ بوتل کی گمشدگی میں ملکہ حیرت جادو یا بدروش شہزادیوں کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بدروش شہزادیاں ہی بوتل کو لے گئی ہوں، اسی لیے وہ سب سے پہلے تلسم ہوشربا جا کر ملکہ حیرت جادو سے نپٹنا چاہتا تھا۔ اس نے راستے میں ہی ایک جادوگر کا روپ بدل لیا تھا۔ سرحدی آگ کی دیوار کے قریب رک کر عمر و یار کسی جادوگر کا انتظار کرنے لگا۔ ان دنوں چونکہ جنگ ہو رہی تھی اس لیے سرحدی راستوں سے عموماً جادوگر آتے جاتے رہتے تھے۔ عمر و یار ابھی آگ کی دیوار کو اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا تھا کہ اسے دور سے ایک شتر مورغ پر سوار ایک جادوگر آگ کی دیوار کی طرف آتا دکھائی دیا۔ جادوگر ادھیڑ عمر اور انتہائی بد شکل تھا۔ رک جاؤ، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ عمر و یار نے جلدی سے اس کے قریب جا کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ شتر مورغ سوار جادوگر نے جلدی سے شتر مورغ کو روک لیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے عمر و یار کی جانب دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شتر مورغ سوار جادوگر نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈم ڈما ڈم جادوگر ہوں۔ شہنشاہ افرا صاحب نے مجھے سرحدی دیوار کے پاس تعینات کیا ہے تاکہ میں آنے جانے والے جادوگروں کی جانچ پڑتال کر سکوں۔ ان دنوں چونکہ شہنشاہ افرا صاحب اور سردار امیر حمزہ کی فوج کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس لیے شہنشاہ کو خطرہ ہے کہ کوئی بھی عیار یا دشمن فوج یا کوئی جاسوس بیس بدل کر تلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ عمرو نے جلدی سے کہا۔ او، تو یہ بات ہے۔ میرا نام راگن جادوگر ہے۔ مجھے نائب سالار روشک جادوگر نے ایک خاص پیغام دے کر شہنشاہ افرا صاحب کے پاس بھیجا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ہے پیغام، اور یہ دیکھو اس پر نائب سالار روشک جادوگر کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ شتر مورغ سوار نے مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور اپنی عبا سے نیلے رنگ کا ایک کاغذ نکالا جس پر شہنشاہ افرا صاحب کے نام پیغام لکھا ہوا تھا۔ نیلے کاغذ پر جادوگروں کا خاص نشان، ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیاں بھی بنی ہوئی تھیں اور ایک مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ عمرو کو دکھانے لگا۔ او نہیں، پیغام مجھے بعد میں دکھانا، پہلے شتر مورغ سے نیچے اتر کر اپنا حلیہ دکھاؤ، کہیں تم نے کوئی بہروپ تو نہیں برکھا؟ عمرو نے سنجیدگی سے کہا، اور راگن جادوگر شتر مورغ سے نیچے اتر آیا۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں اچھی خاصی اونچی جھاڑیاں موجود تھیں۔ اگر آتشی دیوار کی طرف سے کوئی انہیں دیکھنے کی کوشش کرتا تو وہ نظر نہ آ سکتے تھے۔
عمرو یار احمقانہ انداز میں راگن جادوگر کو دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے اس کی داڑھی مونچھیں کھینچ کر دیکھیں، پھر ناک اٹھا کر اس کے نتنے دیکھے، باری باری ہونٹ پکڑ پکڑ کر اس کے دان دیکھے، اس کے کانوں کو کھینچا اور پھر اس کے سر پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے راگن جادوگر کے منہ سے کرا نکل رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ حلیہ دیکھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ راگن جادوگر نے چیخ کر کہا۔ چپ رہو، تمہارے سر پر چپٹے مار کر میں ایک خاص جادو پڑھ رہا ہوں۔ اگر تم کوئی عیار ہوتے تو تمہارا اصل چہرہ خود بخود میرے سامنے آ جائے گا۔ عمرو نے اسے بری طرح سے ڈپٹ کر کہا اور راگن جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمرو نے اور زور زور سے اس کے سر پر چپٹے مارنا شروع کر دیں۔ راگن جادوگر کو تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر وہ دان پر دان جما کر اس تکلیف کو برداشت کر گیا۔ البتہ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اوپر سے تو تم بالکل اصلی ہو، اب مرغ بھی بن جاؤ تاکہ تمہیں الٹے دیوتا کے جوتے مار کر دیکھ لوں، عمرو نے کہا۔ راگن جادوگر نے اس کی جانب احتجاجی نگاہوں سے دیکھا، مگر عمرو نے جواباً اسے غسیلی نظروں سے دیکھا تو اسے مجبوراً مرغا بننے پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈم ڈما ڈم نامی جادوگر یہاں شہنشاہ افراسیاب کا تعینات کرتا ہے۔ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو شہنشاہ افراسیاب اس کے شکایت لگانے پر اسے ایک لمحے میں جلا کر بزم کر سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی مرغا بنا، عمرو نے اپنے پیر سے جوتا نکال کر زور زور سے اس کی کمر پر مارنا شروع کر دیا۔ راگن جادوگر کے منہ سے برداشت کیے باوجود چیخیں نکل رہی تھیں۔ بس ٹھیک ہے، اب کھڑے ہو جاؤ اور یہ برفی کا ٹکڑا میرے سامنے کھاؤ، اس کے بعد تمہیں تلسم میں جانے کی اجازت ہوگی، عمرو نے کہا۔ راگن جادوگر کمر سے ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ کرب اور غصے سے بگڑا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ عمرو یار کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے بے ہوشی کا سفوف ملی ہوئی برفی کا ٹکڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ غور سے برفی کے ٹکڑے کو دیکھنے لگا۔ جلدی کرو، کھا جاؤ اسے، اگر تم اصلی جادوگر ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ورنہ تم ایک لمحے میں جل کر بزم ہو جاؤ گے، عمرو نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور راگن جادوگر نے برفی کا ٹکڑا سر ہلاتے ہوئے اطمینان بھرے انداز میں منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی اس نے برفی کا ٹکڑا کھایا، اسی وقت اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور وہ لہرا کر ایک لمحے میں کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین پر گر پڑا۔ بے ہوشی کے زیر اثر سفوف نے ایک لمحے میں اپنا کام کر دکھایا تھا۔ جیسے ہی راگن جادوگر بے ہوش ہوا، عمرو نے جلدی سے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور جلدی جلدی راگن جادوگر کا بہرو بھرنے لگا۔ روغن عیاری لگا کر اس نے زنبیل سے آئینہ سکندری نکالا اور اپنی اور راگن جادوگر کی شکل دیکھنے لگا، جب ہو بہو ایک سی ہو گئی تھی۔ عمرو یار نے چونکہ پہلے ہی جادوگروں والا لباس پہن رکھا تھا، اس لیے اس نے راگن جادوگر کا لباس بدلنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے راگن جادوگر کی ابا کی جیب سے نیلا کاغذ نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا، پھر راگن جادوگر کے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کی تمام انگوٹھیاں نکال کر اپنی انگلیوں میں پہن لیں۔ اس کے گلے میں موجود موتیوں کے ہار اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن بھی اتار کر اس نے پہن لیے تھے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ راگن جادوگر نہیں کوئی اور ہے۔ اس نے راگن جادوگر کی مشقیں باندھ کر اسے وہیں جھاڑیوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کی زبان میں سوئی چبو دی، تاکہ ہوش میں آنے کے بعد ہی وہ کسی طرح تلسم ہوشربا میں داخل ہو سکے اور نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ ہر طرح کا اطمینان کرنے کے بعد وہ راگن جادوگر کے شتر مرغ پر سوار ہو گیا اور اس کی گردن پکڑ لی۔ چل تلسم ہوشربا کی طرف، اس نے شتر مرغ سے کہا، اور شتر مرغ تلسم ہوشربا کی سرحدی آتشی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ آگ کی دیوار کے کم میں آ کر شتر مرغ خود ہی رک گیا۔ کون ہو تم؟ اپنی شناخت کرواؤ۔ آگ کی دیوار کی دوسری جانب سے سرحدی محافظوں کے سردار کی چیختی ہوئی آواز آئی۔ راگن جادوگر، میں نائب سپہ سالار روشک جادوگر کا ایلچی ہوں، شہنشاہ افراسیاب کے لیے اس کا ایک خاص پیغام لایا ہوں۔ عمرو نے راگن جادوگر سے لیا ہوا روشک جادوگر کا پیغام نکال کر آگ کی دیوار کی طرف کر کے اس پر لگی ہوئی روشک جادوگر کی مہر دکھاتے ہوئے کہا، نائب سپہ سالار روشک جادوگر کی مہر ہم نے دیکھ لی ہے، تم اپنی پہچان کراؤ، ہماری جاری کردہ مخصوص نشانی والی انگوٹھی دکھاؤ۔ آگ کی دیوار کے دوسری طرف موجود سرحدی محافظوں کے سردار نے چیخ کر کہا۔ عمرو نے جلدی سے راگن جادوگر کی انگوٹھیوں کو سامنے کر دیا۔ ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی موجود ہے، ہم تمہارے لیے راستہ کھول رہے ہیں، سرحدی محافظوں کے سردار نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ عمرو نے انگوٹھیوں کی طرف دیکھا، لیکن انگوٹھیاں ایک جیسی تھیں، البتہ اس کے نگینوں کا رنگ جدا جدا تھا۔ عمرو نہ جان سکا تھا کہ سرحدی محافظوں کی جاری کردہ مخصوص انگوٹھی کون سی ہے، البتہ وہ اس بات پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے راگن جادوگر کی انگوٹھیوں کو اس کے ہاتھ سے اتار کر عادت کے مطابق زنبیل میں نہیں رکھا تھا، بلکہ بے خیالی میں اپنی انگلیوں میں پہن لیا تھا۔ بے خیالی میں ہی صحیح، لیکن بہرحال اس کی یہ احتیاط اس کے کام آ گئی تھی، ورنہ اس کا تلسم ہوشربا میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا۔ سرحدی محافظوں کے سردار نے واقعی آگ کی دیوار میں راستہ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی راستہ بننا شروع ہوا، شتر مرغ اسے لیے ہوئے خود ہی آگ کی دیوار میں سے گزر کر دوسری طرف آ گیا۔ جیسے ہی شتر مرغ دیوار کے اس پار آیا،
آگ کی دیوار پھر اسی طرح برابر ہوگی۔ اسی وقت امرو کے سامنے جماکہ ہوا اور شہنشاہ افراسیاب کا خاص سیاہ طلسمی پتلا وہاں نمودار ہوا۔ روشک جادوگر کا پیغام مجھے دو، میں آقا کے پاس خود ہی لے جاؤں گا۔ سیاہ پتلے نے بڑے کرخت لہجے میں کہا۔ او ہاں ضرور، کیوں نہیں، امرو نے سر ہلا کر کہا اور اپنی جیب سے نائب سپہ سالار روشک جادوگر کا نیلے کاغذ پر لکھا ہوا پیغام نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ امرو نے پیغام پہلے خود پڑھ لیا تھا۔ اس میں جنگ کی تازہ صورتحال اور سردار امیر حمزہ کے لشکر سے مسلسل شکست کے متعلق بتایا گیا تھا، اس لیے امرو نے سیاہ طلسمی پتلے کو پیغام دینے میں کوئی حرج نہ سمجھا تھا۔ پتلا پیغام لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اصول کے مطابق امرو یار نے شتر مرغ سرحدی محافظوں کے سردار کے حوالے کیا اور طلسم ہوشربا میں ایک ذاتی کام کا بہانہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ سیدھا شہنشاہ افراسیاب کے محل کی طرف گیا۔ ایک مخصوص جگہ دیکھ کر اس نے جلدی جلدی سے اپنا راگن جادوگر والا حلیہ صاف کیا اور اپنی اصلی حالت میں آ کر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر جسم پر اوڑھی اور غائب ہو گیا۔ پھر اسی غائبی حالت میں وہ محل کے محافظوں کے قریب سے گزر کر محل میں داخل ہو گیا۔ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہ جیسے شہنشاہ افراسیاب کے خاص کمرے میں داخل ہوا، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اڑتا ہوا کمرے کی ایک دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے حد ہولناک تھی۔ ملکہ حیرہ جادو غور سے شہنشاہ افراسیاب کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کا رنگ خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ مبارک ہو ملکہ حیرہ جادو، مبارک ہو۔ کتاب سامری نے ہمیں بدرو شہزادیوں سے بچنے کا آسان اور محفوظ ترین طریقہ بتا دیا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا واقعی آقا؟ کیا واقعی ہم بدرو شہزادیوں سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے؟ کتاب سامری نے بدرو شہزادیوں سے بچنے کے لیے کیا حل بتایا ہے؟ اس کی بات سن کر ملکہ حیرہ جادو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شہنشاہ افراسیاب کی بات سن کر بے پناہ مسرت اور اطمینان کی لہریں ابھر آئی تھیں۔ کتاب سامری کے مطابق اگر ہم اپنے جسموں پر سنہرے ہرن کا خون مل لیں گے تو بدرو شہزادیاں کسی بھی طور پر ہمیں تلاش نہیں کر پائیں گی۔ اگر وہ ہمیں تلاش کرتی ہوئی یہاں آ بھی گئیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گی۔ جب تک ہم سنہرے ہرن کے سرخ خون کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے اوجھل رہیں گے اس وقت تک وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی جلدی سے کہا۔ سنہرا ہرن؟ او، سنہرے ہرن تو پرستان کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آقا، میں ابھی پرستان کے جنگلوں میں جاتی ہوں اور وہاں سے بہت سارے سنہرے ہرن پکڑ کر لے آتی ہوں، ملکہ حیرہ جادو نے کہا۔ نہیں ملکہ حیرہ جادو، تم جب تک پرستان کے جنگل میں جا کر سنہرے ہرنوں کو پکڑ کر یہاں لاؤ گی، اسی اسنا میں بدرو شہزادیاں یہاں پہنچ جائیں گی۔ کتاب سامری کے مطابق وہ اس وقت اپنے 10 دشمنوں جادوگروں کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اس کے لیے وہ سمندروں، پتال کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں بھی ان جادوگروں کو تلاش کر رہی ہیں۔ جیسے ان کے دشمن جادوگر انہیں ملیں وہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ان کو ہلاک کر ڈالیں گی اور پھر وہ ہم دونوں کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں پہنچ جائیں گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے کہا۔ او، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے آقا؟ کیا کتاب سامری نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ان شہزادیوں کی کھوئی ہوئی یادداشت کیسے واپس آئے گی؟ انہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوگا اور انہوں نے سیاہ بت کو کیوں توڑ ڈالا ہے؟ ملکہ حیرہ جادو نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا۔ کتاب سامری نے بتایا کہ ملکہ حیرہ جادو، یعنی تم نے بدرو شہزادیوں کو سیاہ محبت میں لے جانے سے پہلے انہیں چونکہ انسانی خون نہیں پلایا تھا، اسی لیے محبت کے اندھیرے میں جاتے ہی ان کی یادداشت لوٹ آئی اور بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر انہوں نے اندھیرے میں محبت کی ہر در و دیوار کو توڑنا شروع کر دیا اور تم نے ان کو چونکہ محبت کے بغیر دروازے والے کمرے میں قید کیا تھا، اس لیے انہوں نے غصے اور بھوک کے پیاس سے بے حال ہو کر سیاہ بت اور وہاں موجود دوسرے بتوں کو بھی توڑنا شروع کر دیا، جس میں میرا اور تمہارا بت بھی شامل تھا۔ ان بتوں کو توڑ کر وہ محبت سے فرار ہو گئیں اور انہوں نے وہاں سے نکل کر پجاریوں پر حملہ کر دیا اور ان کا خون پینے لگیں۔ پجاری جادوگروں کا خون پیتے ہی ان کی یادداشت بھی لوٹ آئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی ماں یعنی ملکہ شکشانہ تو سینکڑوں سال پہلے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اب ان کے سامنے جو ملکہ شکشانہ آئی تھی وہ طلسم ہوشربا کی سب سے بڑی ساحرہ ملکہ حیرہ جادو تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا۔ او، تو یہ بات تھی۔ میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ آخر انہیں یکدم ساری باتیں کیسے معلوم ہوگی۔ بہرحال سنہرے ہرنوں کے سلسلے میں اب کیا کیا جائے؟ 10 جادوگر جو ان بدرو شہزادیوں کے دشمن ہیں وہ تو چمٹاک کی پہاڑیوں کے پاس جمع ہیں، پھر بدرو شہزادیوں کو ان کے بارے میں معلوم کیوں نہیں ہو رہا؟ ملکہ حیرہ جادو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جہاں بھی ہیں ہمیں ان سے کیا؟ ہمیں بہرحال خود کو ان خوفناک بدرو شہزادیوں سے بچانا ہے۔ پہلے 3 روز ہمیں روزانہ سنہرے ہرنوں کے خون میں ڈوبے رہنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگر اپنے ہاتھوں پر ان کے خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے بھی لگا لیں گے تب بھی ہم ان شہزادیوں سے محفوظ رہیں گے
اور رہی بات کہ سنہری ہرنوں کا کیا کیا جائے تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ افرا صاحب نے مسکراتے ہوئے منتر پڑھا۔ اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں گردش دیتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ ایک ساتھ ملکہ حیرت جادو کی طرف جھٹکے تو اچانک ملکہ حیرت جادو کا سارا جسم خون سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ خون بالکل تازہ تھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیرت جادو حیرت زدہ ہو گئی۔ اس کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک سرخ خون سے رنگین ہو گیا تھا، جیسے وہ ابھی ابھی خون کے تالاب سے نکل کر آئی ہو۔ یہ خون آقا، میرے جسم پر خون! حیرت کی زیادتی سے ملکہ حیرت جادو کو ہکلا کر رہ گئی۔ وہ شہنشاہ افرا صاحب کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس نے دوسری بار اپنے جسم کی طرف انگلیاں جھٹکی تو اس کا جسم بھی تازہ اور سرخ سرخ خون میں نہا گیا تھا۔ میں نے برجوٹا جادو کے ذریعے پرستان کے گئی ہرنوں کے جسم سے خون نکال کر تمہارے اور اپنے جسم پر ڈال لیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو ملکہ حیرت جادو کہ کیا میں صرف نام کا ہی شہنشاہ ہوں؟ میں شہنشاہ جادوگراں ہوں۔ میرے لیے یہ کام بہت چھوٹے اور معمولی ہیں، شہنشاہ افرا صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، اور ملکہ حیرت جادو یوں سر ہلانے لگی جیسے وہ اس کی تائید کر رہی ہو۔ اسی وقت انہیں یوں لگا جیسے ان کے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے، اور پھر انہوں نے اچانک کسی انسانی جسم کو پوری قوت سے ایک دیوار سے ٹکراتے خوفناک انداز میں چیختے اور زمین پر بری طرح سے گرتے دیکھا۔ وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگے، اور پھر جیسے ہی ان کی نظریں زمین پر گرے ہوئے عمر و یار پر پڑیں، وہ اس بری طرح سے اچھلے کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ان کے سر آپس میں ٹکرائے، اور وہ بھی کسی طرح اپنے منہ سے نکلنے والی چیخیں نہ روک سکیں۔ عمر و یار زمین پر گر کر یوں ساکت ہو گیا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اچھل کر گرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے لپٹی ہوئی سلیمانی چادر کھل کر گر گئی تھی اور زمین پر گرتے ہی غائب ہو کر زنبیل میں چلی گئی تھی۔ عمرو یار، یہ تو عمرو یار ہے۔ او، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ افرا صاحب نے اپنا سر پکڑ کر عمرو یار کی جانب دیکھتے ہوئے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو بھی پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اور پھر شہنشاہ افرا صاحب کا چہرہ حیرت کے ساتھ غصے سے بری طرح بگڑتا چلا گیا۔ اپنے سب سے بڑے دشمن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر یک لخت بے پناہ نفرت اور غصے کے آثار ابھر آئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عمرو یار کے قریب آ کر غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ او نہیں، کم وقت ابھی بھی زندہ ہے، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، آج یہاں پھیلا ہوا مخشوع جادو کام آ گیا۔ یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی غیبی حالت میں ہمارے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مخشوع جادو نے اسے ایک لمحے میں اچھال کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ لگتا ہے بدروش شہزادیوں کی طرح اسے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ملکہ شکشانہ کے روپ میں اس کے پاس گئی تھی اور اسے نقلی خزانہ دیکھ کر بدروش شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ شاید یہاں مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ کمرے میں پھیلے ہوئے مخشوع جادو کی وجہ سے یہ اب کسی بھی صورت میں ہوش میں نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے آج ہم اپنے اس ازلی دشمن کو مار کر جشن نہ منائیں؟ اب تو ہمیں بدروش شہزادیوں کا بھی کوئی خوف نہیں رہا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، ہم اس کو اتنی جلدی اور اتنی آسان موت نہیں ماریں گے۔ اس بدبخت نے ہمیں بہت ستایا ہے، ہمیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ آج ہم اس سے گن گن کر بدلے لیں گے، اس کا اس قدر بھیانک حشر کریں گے کہ اس کی نسلیں بھی ہمارے نام سے خوف کھاتی رہیں گی۔ شہنشاہ افرا صاحب نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اپنے اس خطرناک دشمن کو اس طرح زندہ چھوڑ کر ہم اکثر اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ ہماری بات مان لیں اور اسے ہلاک کر دیں۔ ملکہ حیرت جادو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ او نہیں، کیا تم عمرو یار سے ڈرتی ہو؟ شہنشاہ افرا صاحب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، میں بھلا اس سے کیوں ڈرنے لگیں؟ میں آپ جیسے عظیم شہنشاہ جادوگراں کی ملکہ ہوں اور خود بھی بہت بڑی ساحرہ ہوں۔ چاہوں تو میں ایک لمحے میں اس کو یہیں جلا کر خاکستر کر دوں۔ وہ تو میں اس لیے کہہ رہی تھی اگر یہ ہوش میں آنے کے بعد ہمیں پھر گچا دے کر نکل گیا تو اس کا دوبارہ ہاتھ میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے جلدی جلدی سے کہا۔ افرا صاحب کے سامنے اس کی کیا مجال جو یہ گچا دے کر نکل جائے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے غرا کر کہا۔ اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھا اور اپنے ایک ہاتھ کی انگلی عمرو یار کی جانب کر کے جھٹک دی۔ عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے بے ہوش جسم لیٹے لیٹے انداز میں زمین سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر افرا صاحب نے انگلی سیدھی کر کے حرکت دی تو عمرو یار سیدھا ہو گیا اور یوں ہوا میں معلق ہو گیا جیسے کسی نادیدہ رسی میں اس کی گردن ڈال کر اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہو۔ اس کا سر ڈلکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ افرا صاحب نے اس پر ایک منتر اور پڑھ کر پھونکا، جماکہ سا ہوا اور عمرو یار کے جسم پر سیاہ رنگ کی رسی کسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی لپٹتی چلی گئیں۔ اس کے بعد افرا صاحب نے عمرو یار کے سر کی طرف انگلی اٹھا کر ہلائی تو عمرو کے سر سے اس کی پگڑی اچھل کر دور جا گری اور عمرو یار کا گنجا سر انڈے کے چھلکے کی طرح چمکنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آقا؟ ملکہ حیرت جادو جو حیرت سے افرا صاحب کو یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی بول پڑی۔ خاموش رہو اور دیکھتی جاؤ، اس نے تلسم و شربا کے جادوگروں سمیت کئی بار میرا بھی شاہی خزانہ لوٹا تھا۔ آج میں اسے سب کے سب خزانے سود سمیت واپس لوں گا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی دونوں انگلیوں کو کھول کر عمرو کی طرف کرتے ہوئے انہیں ہلکی سی جنبش دی تو اس کی انگلیوں کے سروں سے نارنجی رنگ کی روشنی کی لہریں نکل کر عمرو یار کی بند آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ اچانک عمرو یار کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو افراسیاب نے اس کی طرف سے انگلیاں ہٹا لیں۔ فضا میں معلق عمرو یار کے جسم میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا جسم چونکہ سیاہ رسی سے پوری طرح سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنا سر دائیں بائیں مار رہا تھا اور پھر اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بدروح شہزادیاں سیاہ محبت کو توڑ پھوڑ کر اور وہاں موجود پجاری جادوگروں کا خون پی کر نہایت غسیلے انداز میں 10 سردار جادوگروں کی تلاش میں نکلی ہوئی تھیں۔ انسانی خون پیتے ہی انہیں 1000 سال پرانی تمام باتیں یاد آ گئی تھیں کہ کس طرح اس کی ماں شکشانہ انہیں تمام دنیا کے جادوگروں کے سردارنیاں بنانا چاہتی تھیں۔ جن سردار جادوگروں کی جگہ انہیں سردارنیاں بنایا جانا تھا، انہوں نے کس بے دردی سے ان کی ماں ملکہ شکشانہ کو ہلاک کیا تھا اور انہیں سیاہ رنگ کی ایک خوفناک جادوئی بوتل میں قید کر کے پہاڑ کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سیاہ جادوئی بوتل میں اور پہاڑ کے نیچے سینکڑوں برس انہوں نے جس طرح بھوکی پیاسی رہ کر اور اندھیرے میں وقت گزارا تھا، اس اذیت ناک تکلیف کا انہیں ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا، اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں کے سامنے 10 سردار جادوگروں کے چہرے گھومنے لگے تھے۔ ان 10 سردار جادوگروں کے چہرے جیسے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے آئے، غم و غصے سے ان کا برا حال ہوتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ جو جادوگرنی اس کی ماں یعنی ملکہ شکشانہ بن کر آئی تھی، اس کا بھی اصلی چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اس جادوگرنی یعنی ملکہ حیرت جادو پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح انہیں بیوقوف بنا کر اپنے ساتھ محبت میں لے گئی تھی۔ وہ انہیں اپنی اور اپنے شوہر شہنشاہ افراسیاب کی کنیزیں بنانا چاہتی تھیں۔ بدروح شہزادیاں چونکہ بدروحوں کی شہزادیاں تھیں، اس لیے وہ کیسے گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی انہیں اپنی کنیزیں بنائے اور ان پر حکم چلائیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے 10 دشمن سردار جادوگروں کے ساتھ ساتھ جادوگرنی ملکہ حیرت جادو اور اس کے شوہر شہنشاہ افراسیاب سے بھی بدلہ لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ ان کے سب سے بڑے دشمن 10 سردار جادوگر تھے، اس لیے وہ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب سے پہلے ان جادوگر سرداروں کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی۔ بدروح شہزادیوں کو اپنی طاقتوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ جن 10 سردار جادوگروں نے ان کی ماں ملکہ شکشانہ کو مارا تھا اور جنہوں نے ان کو سیاہ جادو بوتل میں قید کر کے پہاڑ کے نیچے دفن کیا تھا، وہ اتنی صدیاں گزارنے کے باوجود ابھی تک زندہ ہیں۔ جادوگر پجاریوں کا خون پینے کے بعد ان میں بے پناہ طاقت آ گئی تھی۔ انہوں نے اسی وقت ان سردار جادوگروں کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ وہ سردار جادوگر کی تلاش میں سمندر کی گہرائیوں، زمین کی تہوں اور آسمان کی بلندیوں، الغرض ہر جگہ ان جادوگر سرداروں کو تلاش کرتی پھر رہی تھیں، لیکن ابھی تک ان میں سے ایک بھی سردار جادوگر کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس بات پر انہیں شدید حیرت ہو رہی تھی۔ انہوں نے زمین اور دنیا کے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں اور ہر ان جگہوں کو کھنگال ڈالا تھا جہاں ان کے خیال کے مطابق سردار جادوگروں کو ہونا چاہیے تھا، مگر ہزار با کوششوں کے باوجود انہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت وہ ایک پہاڑی غار میں موجود تھیں۔ غار کافی کشادہ اور اوپر سے کھلا ہوا تھا، اس لیے وہاں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ 10 شہزادیاں غار میں موجود بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر بے پناہ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر ہمارے 10 کے 10 دشمن ہمیں مل کیوں نہیں رہے؟ ہم نے ان کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیا ہے، لیکن وہ سب ایسے غائب ہیں جیسے دنیا میں ان کا کبھی وجود ہی نہ ہو۔ نیلے لباس والی شہزادی ناسا نے پریشان انداز میں زبان کھولتے ہوئے کہا، حالانکہ ہماری طاقتیں ان سب کے زندہ ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ اس کے جواب میں پیلے لباس والی شہزادی کایا نے کہا، تم کیوں خاموش ہو بڑی شہزادی؟ تمہاری طاقت ہم سب شہزادیوں سے کہیں زیادہ اور قوی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے دشمن کہاں چھپے ہو سکتے ہیں؟ گلابی لباس والی زشنا نے سرخ لباس والی شہزادی سانگی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو واقعی کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے ٹھیک کہا زشنا، دشمن ہمارے خوف سے واقعی چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کسی ایسی جگہ چھپے ہوئے ہیں جہاں نہ ہی ہماری طاقتیں پہنچ سکتی ہیں اور نہ ہی ہمارے خیال۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے شہزادی زشنا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہمارے خیال اور ہماری طاقتیں نہیں پہنچ سکتی؟ شہزادی باسکی نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے جامنی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ شہزادی سانگی کی بات سن کر دوسری شہزادیاں بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہماری طاقتیں ہمارے خیال نہیں پہنچ سکتے، شہزادی سانگی نے کہا۔ مثلاً شہزادی ناٹکی، جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جلدی سے پوچھا، مثلاً کسی نیک بزرگ کا درگاہ پر،
مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں، ان جگہوں پر جہاں خاص طور پر نیک مسلمان اپنی مقدس کتاب رکھتے ہیں۔ شہزادی سانگی نے جواب دیا، او تو کیا ایسی جگہوں پر جادوگر جا سکتے ہیں؟ شہزادی ناٹکی نے کہا، نہیں، ان مقدس جگہوں پر جادوگر بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں، ایک جگہ، بلکہ ایسی ایک چیز ہے جہاں اگر جادوگر جانی ہمارے دشمن چھپنا چاہیں تو ہم واقعی وہاں انہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ شہزادی سانگی نے ہونٹ چباتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، وہ کون سی چیز ہے؟ سب شہزادیوں نے چونک کر ایک ساتھ بولا، عمرو یار کی زنبیل۔ اس نے کہا، عمرو یار کی زنبیل؟ کیا مطلب؟ یہ زنبیل کیا بلا ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ زنبیل ایک کراماتی تھیلا ہے جو اس زور کے ایک چلاک اور لالچی انسان کے پاس ہے۔ وہ اس تھیلے کو زنبیل کہتا ہے۔ اس کراماتی تھیلے میں دنیا کی بڑی بڑی چیزیں ڈال دی جائیں تو وہ اس میں غائب ہو جاتی ہیں، اور تھیلا یوں ہلکا پھلکا رہتا ہے جیسے اس میں معمولی کینکر یا چھوٹا سا تنکا بھی نہ ہو۔ چلاک اور لالچی انسان کا نام عمرو یار ہے، وہی عمرو یار جس نے ہمیں سیاہ جادو بوتل سے رہائی دلائی تھی۔ وہ اس تھیلے میں بڑے بڑے خزانے رکھتا ہے اور اس میں اس کی کراماتی چیزیں بھی پڑی رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اسے اپنی بغل میں یوں لٹکائے پھرتا ہے جیسے وہ بالکل خالی ہو سکتا ہے عمرو یار ہمارے دشمن جادوگر سرداروں کو اس زنبیل میں بند کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو ہم لاکھ کوشش کریں اپنے دشمنوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ زنبیل صرف اور صرف عمرو یار کا کہا مانتی ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی اور نہ اندر جا سکتی ہے۔ شہزادی سانگی نے انہیں عمرو یار کی زنبیل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، او اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ عمرو یار ہمارے دشمن جادوگر سرداروں کو اپنی زنبیل میں قید کیے ہیں یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمرو یار کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ہمارے دشمنوں کو اپنی زنبیل میں ڈال لیتا؟ کیا وہ ہمارے دشمن جادوگر سرداروں کا دوست ہے؟ شہزادی شکالہ نے پہلی مرتبہ زبان کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم پر سفید لباس تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ عمرو یار ایک لالچی اور چلاک انسان ہے۔ خزانے اور دولت حاصل کر کے اس سے زنبیل بھرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ دولت کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جادوگر سرداروں نے اسے اپنے خزانوں کا لالچ دیا ہو، یا اسے بڑے بڑے خزانے دے دیے ہوں، اور عمرو یار نے انہیں اپنی زنبیل میں پناہ دے دی ہو۔ شہزادی سانگی نے اپنا خیال پیش کیا۔ بات پھر گھوم پھر کر اسی طرف آ جاتی ہے، اگر ہم عمرو یار کی زنبیل میں جھانک نہیں سکتی اور اس میں سے اپنے دشمنوں کو نکال نہیں سکتی تو پھر ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ آیا ہمارے دشمن عمرو کی پناہ میں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم انہیں زنبیل سے کیسے نکالیں گی؟ سبز لباس والی شہزادی چکائی نے پریشان لہجے میں کہا، او نہیں، عمرو یار جیسا لالچی انسان اگر ہمارے دشمنوں کو خزانے کے لالچ کی وجہ سے اپنی زنبیل میں بند کر سکتا ہے تو کیا ان کے دیے ہوئے خزانوں سے زیادہ بڑے اور قیمتی خزانوں کے لالچ میں وہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے حوالے نہیں کر سکتا؟ شہزادی بازگی نے کہا، ہاں یقیناً، اس کے لیے ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارا دشمن عمرو یار کی پناہ میں ہے تو ہم ان کے لیے عمرو یار کو اس دنیا میں چھپے ہوئے اتنے بڑے بڑے اور قیمتی خزانے لا دیں گے جن کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ بڑے بڑے اور دنیا کے نایاب خزانے پا کر ہمارے دشمنوں کو یقیناً ہمارے حوالے کر دے گا۔ شہزادی مایا نے کہا، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو ہم اسے اپنی طاقتوں سے اس قدر اذیت ناک سزائیں دیں گے کہ وہ مجبور ہو کر خود ہی ہمارے دشمنوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ شہزادی زشنا نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ تب ہی ہوگا نا جب ہمیں معلوم ہو کہ عمرو یار نے واقعی جادوگر سرداروں کو زنبیل میں پناہ دے رکھی ہے۔ شہزادی سانگی نے ہنس کر کہا، اور وہ سب اسبات میں سر ہلانے لگی۔ او چکاری، ہاں میں چکاری کو بلاتی ہوں۔ اگر عمرو یار نے واقعی ہمارے دشمنوں کو اپنی زنبیل میں ڈال کر رکھا ہوگا تو اس کے بارے میں چکاری کو یقیناً پتہ ہوگا۔ وہ انسانوں کے بارے میں پوری خبر رکھتی ہے۔ اچانک شہزادی سانگی نے پرجوش لہجے میں کہا، چکاری، ہاں واقعی ہم چکاری کو تو بھول ہی گئے تھیں۔ اس سلسلے میں وہی ہماری اس وقت صحیح مدد کر سکتی ہے۔ آؤ ہم سب ہاتھ پکڑ کر دائرہ بنا لیں۔ چکاری کو بلانے کے لیے ہمیں سنسانا کا گانا گانا ہوگا۔ شہزادی زشنا نے اچھل کر پتھر سے اترتے ہوئے جوش بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب مسکراتی ہوئی ایک دائرے کی صورت میں کھڑی ہو گئیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر عجیب سی آواز میں ایک پراسرار سا گانا گانا شروع کر دیا۔ ابھی انہیں گانا گاتے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ اچانک عین ان کے درمیان ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ زمین سے زرد رنگ کا دھواں سا اٹھا اور اس میں سے ایک نہایت خوفناک شکل والی بوڑھی چڑیل نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گانے کے بولوں پر یوں سر ہلا رہی تھیں جیسے گانے کی دھن پر اسے بے پناہ سرور مل رہا ہو۔ اور پھر جیسے ہی بدرو شہزادیوں نے گانے کے بول پورے کیے، اسی وقت بوڑھی چڑیل نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظریں بدرو شہزادیوں پر پڑیں تو اس کی آنکھوں میں یک لک بے پناہ چمک ابھر آئی۔ او بدرو شہزادیوں، یہ تم ہو، اور تمہیں میں صدیوں بعد دیکھ رہی ہوں۔ کہاں تھی تم؟ اس نے بدرو شہزادیوں کی جانب حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔
بوڑھی چگاری ہمیں صدیوں پہلے اس دنیا کے 10 خوفناک سردار جادوگروں نے جادو کے زور سے سیاہ جادوئی بوتل میں قید کر کے اس بوتل کو ایک چٹان میں اور پھر چٹان کو ایک بہت بڑے اور اونچے پہاڑ کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ ہم 1000 سال سے سیاہ جادوئی بوتل میں قید تھیں۔ اگر ہمیں 2-3 روز بوتل میں اور قید رہنا پڑتا تو ہمارے وجود ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے، مگر زمین میں آنے والے بھونچال نے اس پہاڑ کو ہلا ہلا کر اور اس میں دراڑیں ڈال ڈال کر اس چٹان کو پہاڑ سے باہر لا پھینکا اور چٹان ٹوٹ گئی اور سیاہ جادوئی بوتل کا آدھا حصہ چٹان سے باہر آ گیا، جس پر اس دور کے ایک انسان جس کا نام عمرو یار ہے کی نظر پڑ گئی۔ اس نے بر وقت اس بوتل کو اپنے کسی مقدس خنجر سے کھول کر ہمیں آزاد کر دیا۔ سانگی شہزادی نے اسے بتاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے تفصیل کے ساتھ ساری بات بتاتی چلی گئی۔ پھر کہنے لگی، اب ہمیں شک ہے کہ ہمارے دشمن سردار جادوگروں کو اسی عمرو یار نے اپنے کراماتی تھیلے جسے وہ زنبیل کہتا ہے میں بند کر رکھا ہے۔ تم زمین پر رہنے والے انسانوں کی خبر رکھتی ہو، ہمیں ماضی میں جان کر بتاؤ، کیا ہمارا شک صحیح ہے؟ کیا واقعی ہمارے دشمنوں کو عمرو یار نامی انسان نے اپنی زنبیل میں پناہ دے رکھی ہے؟ تفصیل بتانے کے بعد شہزادی سانگی اس سے کہتی چلی گئی، او عمرو یار، کیوں نہیں، تم میری ساتھی ملکہ شکشانہ کی بیٹیاں ہو جس کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں۔ مجھے تمہارا کام کر کے بہت خوشی ہوگی۔ ٹھہرو، میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں کہ تمہارے دشمن 10 سردار جادوگر کہاں ہیں۔ بوڑھی چکاری نے کہا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے وہ دائیں بائیں زور زور سے سر مارنے لگی اور پھر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ تمہارا اندازہ درست ہے میری بچیوں، تمہارے 10 کے 10 دشمن اسی عمرو یار کے قبضے میں ہیں۔ عمرو یار نے بے پناہ خزانے کے بدلے میں انہیں اپنی زنبیل میں تمہاری نظروں سے چھپانے کے لیے بند کیا ہے۔ ان جادوگر سرداروں نے خزانے کے لالچ کے ساتھ عمرو یار کو دھوکہ بھی دیا ہے کہ جیسے ہی تمہاری طرف سے خطرہ دور ہوگا تو وہ زنبیل سے باہر آ کر اپنی جادوگری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں گے۔ ان کے انداز اور ان کی باتوں میں عمرو یار جیسا یار بھی آ گیا اور اس نے اس کی بات مان کر انہیں اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ بوڑھی چڑیل چکاری نے ان کو بتایا اور شہزادیوں کے چہروں پر بے پناہ رونق آ گئی۔ او اب عمرو یار کہاں ہے؟ شہزادی چکائی نے جلدی سے پوچھا۔ عمرو یار اس وقت تلسم ہوشربا میں ہے۔ اس تلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرہ جادو جو تمہاری نکلی ماں شکشانہ بن کر تمہارے سامنے آئی تھی نے اسے قید کر رکھا ہے، بوڑھی چڑیل چکاری نے بتایا۔ ملکہ حیرہ جادو کا سن کر بدرو شہزادیوں کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ او ملکہ حیرہ جادو، وہ تلسم ہوشربا شہنشاہ افراسیاب کی ملکہ ہے؟ او نہیں، اس بدبخت جادوگرنی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ہمیں اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر وہ ہمیں اپنی کنیز بنانا چاہتی تھی۔ جادوگر سرداروں کے ساتھ ساتھ ہم نے اب ان دونوں سے بھی بدلہ لینا ہے۔ عمرو یار چونکہ ان کی قید میں ہے اس لیے ہم تلسم ہوشربا جا کر نہ صرف ان کی قید سے عمرو یار کو آزاد کروائیں گی بلکہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرہ جادو کو بھی ہلاک کر دیں گی۔ شہزادی سانگی نے غصے اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں میری بچیوں، جاؤ، اس سے پہلے کہ افراسیاب اور حیرت جادو عمرو یار کو ہلاک کر دیں تم اسی وقت تلسم ہوشربا روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں عمرو یار کو ہلاک کر دیں، اور اگر عمرو یار ہلاک ہو گیا تو اس کی کراماتی زنبیل بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ تمہارے دشمن چونکہ زنبیل کے اندر ہیں اسی لیے تم انہیں کبھی نہیں پا سکو گی اور نہ ہی کبھی اپنا اور اپنی ماں کا انتقام لے سکو گی، بوڑھی چڑیل چکاری نے کہا۔ اس کی بات سن کر بدروحوں کی شہزادیاں پریشان ہو گئیں۔ بوڑھی چڑیل چکاری ان سے اجازت لے کر غائب ہوئی تو وہ بھی تلسم ہوشربا جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر وہ ایک ایک کر کے فضا میں بلند ہوئیں اور نہایت تیزی سے اڑتی ہوئیں ایک قطار کی صورت میں غار سے باہر نکلتی چلی گئیں۔